اشفا پوڈ کاسٹ میں ایک مرتبہ دوبارہ سے خوش آمدید۔ جس طرح سے ہماری یہ پوڈ کاسٹ، یہ حلقات، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو بہت عمومی نہ رکھا جائے، بلکہ اس میں پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان فضلاء اور ان اصحاب العلم سے اور طلاب العلم سے استفادہ کریں جو کہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان سے علم لیا بھی جائے، ان کی بات کو سنا بھی جائے اور وہ سنجیدگی سے ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ دوسری اشفا پوڈ کاسٹ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان پہلوؤں پر بات کی جائے جو پہلو عام طور پر بات کرنے کے متعلق ادھورے رہ جاتے ہیں یا ان پر بات کی ہی نہیں جاتی، اور یہ تمام چیزیں زیادہ تر ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمارا فوکس اور ہماری ترکیز ہوتی ہے طلاب العلم اور وہ جو کہ دعویٰ کے میدان میں ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ طلب علم ایک بہت ہی عظیم راہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں اتنے ہی محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی راہ پر رکھے اور طلب علم میں ہی لگائے رکھے، اور ہمارے علم کو اللہ تعالیٰ نافع بنا دیں اور اس کو ہمارے لیے وبال نہ بنائیں۔ آج بھی ہم اپنے طلاب العلم کے لیے، اور خاص طور پر وہ طلباء جو مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے آج کا یہ حلقہ اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے یہ مدارس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اور دین کی نظریاتی سرحدوں کی چھاؤنیاں ہیں۔ یہاں پر تیار ہونے والی جو ہماری آرمی ہے، جو ہمارے جوان ہیں، وہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس میں جس تعداد میں طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں، سند فراغت حاصل کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں معاشرے میں ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی جو دینی چاہیے کہ ہمارے مختلف مدارس میں اتنے طلباء ہر سال جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ کہاں پر کیا کیا فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور خاص طور پر لوگوں کی رہنمائی، دعوت و ارشاد، اصلاح، اس کا کس حد تک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں مدرسہ میں فلاں دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنی ہے، یا اس سے بڑھ کر مزید کوئی اس کو فلٹر کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا شوق یہ ہے کہ میں فلاں اور فلاں اہل العلم سے علم حاصل کروں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ کسی مدرسے کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کہ جب میں آخری سالوں میں ہوں، اس سال یا اس کے بعد والے سال میری فراغت ہے، تب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، یہ حصہ عام طور پر طلباء کا بالکل بلینک رہ جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جب مدارس سے نکلنا ہے تو ہمیں ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فراغت کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور مشورہ کریں گے، اہل علم سے ملیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے طلباء بہت دور رہ جاتے ہیں اور وہ عام طور پر بہت کچھ کر نہیں پاتے۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس پر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری راہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولنے والے ہیں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کاموں کو تدبیر اور بہترین تخطیط کے ساتھ کیا جائے، پلاننگ کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس میں اہل علم نے ایک حکمت یہ بھی ذکر کی کہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ چیزوں کو پوری پلاننگ کے ساتھ اور درجہ بدرجہ لے کر چلیں۔ اسی طرح سے کون ربانیین کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا کہ ربانیین اسے کہتے ہیں، ربانی کہ جو چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف لوگوں کو لے کر جائے، یعنی بتدریج اس کی نگہداشت کرے۔ تو طلباء کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بتدریج اپنے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے اس ایک نقطے پر ضرور غور کریں کہ اگر ہم آخری کلاسز میں ہیں تو ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کیا ہمارے پاس کچھ سالوں کا کوئی خطہ موجود ہے، کوئی پلاننگ موجود ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے بڑے ہی عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خیر پر بہت سلامتی دیں اور ان کے علم کا نفع بہت پھیلا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اخلاص سے بھر دیں، اور اسی طرح سے دین کی خدمت میں کوشاں رہیں۔ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست، ہمارے بہت ہی ایک اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں الحمدللہ، کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی پی ایچ ڈی علوم الحدیث میں ہے، اور وہاں سے ہے جہاں پر جانے کا ہر طالب علم خواب دیکھتا ہے۔ پہلے تو دیکھتا تھا، اب کا معلوم نہیں، لیکن اب بھی امید ہے کہ طلباء بہت خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، وہاں سے آپ کی پی ایچ ڈی علوم الحدیث میں ہے، اور ابھی کراچی میں آپ ہوتے ہیں، اور کراچی میں ایک یونیورسٹی سے بھی آپ ایک یونیورسٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور تعلیمی سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، اور آپ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، جس سے ہم سب کو
اگر ہم میں سے کوئی آگاہ نہیں ہے طلبہ میں سے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ واللہ المدینہ ریسرچ سینٹر، آپ اس کے ساتھ منسلک رہیں، آپ اس کے ساتھ چمٹ جائیں. یہاں سے جو کانٹینٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو کبھی بھی مس نہ کریں. تو آپ ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں. NED یونیورسٹی میں آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور اس کے علاوہ باقی دعوتی جہود بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. یہاں کراچی، یہاں اسلام آباد آئے ہوئے تھے، اور اسلام آباد آنا ان کا ایک مقدس ایک فریضہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کے سسرال ہیں. تو لہٰذا ہم بھی الحمدللہ ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے شیخ صاحب بیٹھنے کا. جناب ڈاکٹر فراز الحق صاحب، شیخ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کو خیر دے شیخ، بارک اللہ فیکم. اور اتنا آپ نے بہت لمبا سا تعارف تو کرا دیا، تو بس یہ مقدس فریضے والی بات آپ کو کیسے لگی؟ یہ بالکل مناسب لفظ ہے. جی 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 بہت مناسب ہے. تو آپ کا سفر شیخ ٹھیک رہا، خیر عافیت سے آپ؟ جی شیخ الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے کہ جو مقاصد ہے اب تک حاصل ہو رہے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ہم چلتے چلتے آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ پکڑائی دے جاتے ہیں. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. شیخ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جو آج ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کی حساسیت کتنی زیادہ، کچھ تو میں نے بات کی. شیخ آپ اس حوالے سے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی الحمدللہ انہی راہوں سے گزرے بھی ہوئے ہیں اور موجود ہیں، اور آپ کے سامنے بہت سارے مدارس ہیں بھی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی شیخ بالکل. سب سے پہلے تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جیسا کہ شیخ آپ نے اپنی گفتگو کی تمہید میں ذکر کیا، حقیقتاً یہ ایک ٹاپک ہے جس پہ ہمیں مدارس کے جو طلباء ہیں اور اس سے جو نظام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بات کرنی چاہیے. اور جس طرح ہر فیلڈ کے چیلنجز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اور ہم اگر پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو یہاں پر جتنے بھی تخصصات کے لوگ ہیں دنیاوی فیلڈز میں چلے جائیں تو ان کے بھی اپنے اپنے طرح کے چیلنجز ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایسی انڈسٹری ہے ہمارے یہاں، کوئی ایسی فیلڈ آف ایجوکیشن ہے کہ وہ لوگ سب کے سب بڑے آئیڈیل سینیریو میں ہوتے ہیں جب سے وہ اس فیلڈ میں آئے ہوتے ہیں اور جناب جاب لے کے اور اس میں پروموشنز لے کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو چیلنجز تو ایک اوور آل ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے بات کر رہے ہیں مدارس کے ایک نظم کی، اور مدارس کے طلباء کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ چیزوں کے اندر آپ کہہ لیں کہ بڑی واضح سی کمزوری ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی پہلے کوئی وجوہات ہیں، ہم آگے سے بات کریں گے. اور بالکل پوائنٹ وہی ہے کہ جیسے آپ نے نوٹ کیا کہ بعض مرتبہ آخری سالوں کے اندر بھی طالب علم پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ طالب علم ہے جس نے 7-8 سال ایک مدرسے میں گزارے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اس کے تربیتی نظام کے تحت بھی رہتے ہوئے گزارے ہوتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہاں پر وہ 8 سے صبح 8 سے 2 بجے تک کی اس کی تعلیم کی ایکٹیویٹی ہے، بلکہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ مستقل وہاں رہتے بھی ہیں، وہاں بالکل رہتے بھی ہیں، اور ہاسٹل میں بھی وقت گزارتے ہیں. تو اتنے بڑے نظم کا اور اتنی بابرکت ماحول کا حصہ رہنا، اور اس کے بعد بھی ہم کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں کیا ہے، تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصلاح طلب پہلو ہے، اور اس کے اندر ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. مدارس کے حضرات کو بھی بیٹھ کے اہل علم کے ساتھ اگر ہمیں ایک سفر کا موقع مل جانا تو شیخ کتنا دل بھر جاتا ہے ایک نور سے اور ایک ہدایت سے. بالکل سبحان اللہ. اگر ایک طالب علم 7 یا 8 سال ایک جگہ پر اہل علم کے ساتھ گزارتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہر جگہ پر پریزنس محسوس کی جائے، اور وہ ایسی ہو کہ نفع مند ہو. اسی میں شیخ آپ دیکھیں نا کہ اب طالب علم، مدارس کا طالب علم کو ہم اس کو پہ اگر آئیں ایک لفظ میں کہ اس کا ویژن ہونا کیا چاہیے، جی، تو یقیناً طالب علم کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امت کی رہنمائی، وہ ہے امت کے افراد کو گائیڈ کرنا، ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں. تو انبیاء کرام کا جو مشن تھا، اگر ہر شخص اپنے ذہن میں لائے کہ انبیاء کرام دنیا میں کیوں آئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے آئے، ان کی تربیت، تعلیم، تزکیہ کی ذمہ داری کو بہترین انداز میں ادا کرنے آئے. تو یہ جو علم، جس شرعی علم کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کے ورثہ ہیں، اس علم کے وارثین ہیں. تو ان کا مقصد بھی یہی ہے. تو اب معاشرے کے ہر فرد کی اصلاح کا کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہونی چاہیے معاشرے کے حوالے سے، معاشرے کے افراد کے بارے میں، افراد کا جو رجحانات ہیں، ذہنی رجحانات، فکری رجحانات، مادی رجحانات وغیرہ وغیرہ. تو یہ شخص تو جب ان کو گائیڈ کرنے بیٹھا ہے تو یقیناً اس کو ان کی فیلڈ کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے عملات کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے. اور اس میں شیخ یہ بات بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک ذرا مکالمے انداز میں ہم بات کو لے کے چل رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگوں کو تیار کرنے کا طریقہ تھا، اگر ہم اس کو بیس بنائیں کہ کیا مدارس کو اسی طریقے پر اپنے طلباء کو تیار کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کتنے کم عمر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے حوالے سے ہی بتا دیا، اور آپ نے ان کو دعائیں بھی دے دی علم کے تعلق سے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ کی جو روایت ہے معروف کے، جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر پھیلانے کا حکم دیا، اور اس میں آپ نے پھر دوبارہ سے چادر ان کو اپنی طرف کرنے کا کہا، اور پھر کہنے لگے کہ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کچھ بھولتا نہیں تھا. تو یہاں ان دونوں شخصیات کی سیرت کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر علم اور فقہ اور گہرائی اور نصوص کا استحضار، یہ ان دونوں شخصیات میں خاص طور پہ بہت نمایاں نظر آتا ہے. یقیناً اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ کرام ہیں. حضرت عمر خود موجود ہیں، جو کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے خواب میں وہ پیالہ دیکھا جو بچ گیا، پھر میں نے حضرت عمر کو دیا تو کہا کہ فما اولتہ ہے رسول اللہ، کہا کہ العلم، جو وہ بھی یقیناً اس سب میں ان کا حصہ ہے. اچھا، تو یہ ایک طبقہ گویا تیار ہو رہا ہے علم کی گہرائی والا. اچھا، اگر ہم اسی صحابہ کرام کی ہی جو جیل ہے اور جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی ہیں، اس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی ہیں. ان کے جو ٹاسک تھے وہ بالکل منفرد نوعیت کے ہیں. حضرت عثمان غنی، چاروں خلفاء کی ہم سیرت اگر پڑھ لیں تو چاروں کے اندر بہت سارے آپ کو تمیز اور جدا جدا صلاحیتیں نظر آتی ہیں، اور یہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریب ترین لوگ تھے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے شیخ کہ ضروری نہیں ہے کہ مدارس کے حضرات بھی یا مدارس کے طلباء بھی اپنا ہدف وہی بنائیں. جیسے کہ ہمارے یہاں ایک سمجھ لیا گیا ہے کہ جناب میں نے تو فراغت کے بعد فوراً سے ہی کوئی نہ کوئی اسی طرح کا مرکز تعلیم، کوئی تدریس یا کوئی مسجد یا کوئی اسی میں ہی جانا ہے، اسی میں ہی جانا ہے. ہاں، تو اس بات کا یقیناً قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کوئی کم تر اہمیت والی ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ مسجد مدرسے کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے پھر اپنا ایک باقاعدہ ویژن بنائیں، اور اس میں پھر مؤثر ترین کام کیا ہو سکتا ہے. طلباء ذہن میں رکھیں کہ اس سے تعلق توڑا نہیں جا رہا، بلکہ ایک طرح سے مضبوط اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرائمریلی بنیادی طور پر آن فرسٹ ہینڈ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی صلاحیت کیا ہے. اسی صلاحیت کے ساتھ پھر آپ مسجد کی، مدرسے کی نشو و نما، لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے. ہر بندہ مدرس نہیں ہو سکتا. شیخ یہ دوسری مرتبہ میں یہ بات آپ سے میں سننا جو آپ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مربی تھے، ایک معلم تھے، ایک شیخ تھے، مرشد تھے، امام تھے. تو ان کی تربیت میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، سارے لوگ ہی امام نہیں تھے، سارے لوگ ہی فقیہ نہیں تھے. فقیہ سے مراد کے فتویٰ دینے والے سارے لوگ یا فقاہت میں ایک جیسے نہیں تھے. کوئی ان میں کمانڈرز تھے، کوئی ان میں مفتیان تھے، کوئی ان میں تفسیر میں بہت آگے تھے، کوئی ان میں حدیث میں بہت آگے تھے. تو یہ سارے متخصصین تھے، ایک ہی شخصیت سے فیض لینے والے. یہ دوسری مرتبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ بات بلکہ اپنے شیخ کے تعامل سے بھی، ان کی زبان سے بھی، اور کئی مرتبہ وہ اس پہ توجہ دلاتے تھے. ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ان سے فیض دیا، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، مفسر قرآن. تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اپنی درسگاہ میں، جامعہ الدعوہ الاسلامیہ میں مریدکے میں، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی طالب علم کو کسی بھی وقت وہ آتا ہے تو ہمارے ہاں اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. ہمارا نظام اپنی جگہ پر سب چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی آگے یہ چاہتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے پڑھے، 1 مہینے کے لیے ہم رکھ لیں گے. اگر کوئی آگے یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایڈمیشن تو لینا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ استاد محترم صحیح بخاری میں آپ کی کلاس میں پڑھوں گا، نحو میں فلاں کی کلاس میں پڑھوں گا، اور اس طرح سے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. استاد محترم کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے، آپ تشریف لیں. اور اس میں وہ اصل بات یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے یہاں پہ آ جائے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مدرس ہی بنے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نوجوان ملیں وہی بنے گا. وہ ایک اچھا نمازی بن جائے، جس کو یہ سمجھ ہو، فہم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور کم از کم ایک اچھا مسلمان بن جائے تو یہی کافی ہے. ہر بندہ ایک جیسا نہیں بن سکتا. اس میں شیخ آپ کی بات میں خالی شامل کرنا چاہتا ہوں اس بات کو بھی. اصحاب الصفہ کی مثال ہم سب کے سامنے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ان کے ساتھ شفقت فرمانے والے تھے. تو 20 دن 15 دن بعد ہی آپ محسوس کر لیتے ہیں ان کے چہروں سے، کیونکہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے اور بہت زیادہ وسائل تو موجود نہیں تھے مسجد نبوی کے اندر، صرف ایک رات گزارنے کی جگہ ہی ہوتی تھی. آس پاس کے صحابہ کرام کھانے کا بندوبست کر لیا کرتے تھے. تو آپ کے حدیث سے صحیح بخاری میں کہ جب آپ چہرے دیکھتے کہ اب ہم اشتقنا الی اہالینا، کہ ہمارا دل کر رہا ہے گھر والوں کو جانے کے لیے، تو آپ ہمیں کہتے کہ جاؤ اور جو تم نے سیکھ لیا وہ آگے جا کے سکھا دو. اب ظاہر ہے ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 4 سال کچھ مہینے آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان رہ رہے ہیں، ہل ہی نہیں رہے اس جگہ سے، اور یہ لڑکے نوجوان 15 سے 20 دن کے لیے آ رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے عرض کیا تو یقیناً ان کے پاس ایک حد تک علم پہنچا اور دیگر کے پاس دوسرا حد تک پہنچا، لیکن
جس نے بھی جتنا اس میں حاصل کر لیا الحمدللہ وہ پھر آگے پہنچا رہے ہیں. یہ 20 دن کے بعد پھر جا کے اپنے علاقے میں کیا کر رہے ہوں گے, اپنے علاقے میں جا کے یہ کوئی نہ کوئی جاب بھی کر رہے ہوں گے اس وقت کی, اس وقت اپنی کوئی کاروباری مصروفیات میں رہیں گے, کھیتی باڑی, مویشی وغیرہ وغیرہ وہ والے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ 20 دن کے اندر جو خیر و بھلائی سیکھی ہے اس پر ڈٹ جانا بھی یہ بھی ایک امتی کو تیار کرنے کا مقصد ہے. سبحان اللہ, یہ ہم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ہمارے ذہن میں یہ کیسے بات آ گئی کہ اگر دین کا ایک طالب علم فراغت کے بعد اگر مثال کے طور پہ وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرنے کے ساتھ اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے گا. تجارت کے ساتھ اس کو کوئی ایسی تعلیم اس کے یہ جو 7-8 سال کا سفر ہے اس میں کوئی کام نہیں دے گی. جہاں پہ وہ تجارت کر رہا ہوگا وہاں پہ کیا صرف مویشی ہوں گے؟ کوئی انسان بھی تو ہوں گے نا, لوگ بھی تو ہوں گے نا. اور پھر اسی تجارت کے اس میں یہ مثال میں نے دی ہے, وہ تجارت میں جا سکتا ہے, وہ کسی جاب میں جا سکتا ہے, کسی میں بھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس میں اس کی پلاننگ ہوگی, تو وہ ہر جگہ پر داعی تو ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ 20 دن کے لیے آئے اور چلے گئے, تو جا کے کچھ نہ کچھ تو بھائی اپنی دنیا کا کام دھندا تو کر رہے ہیں نا. بالکل. اس کے باوجود وہ دین کو پھیلا بھی رہے ہیں. بالکل. تو یہی چیز تو ہمارے مد نظر ہونی چاہیے. شیخ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو جانیں کہ یہ کیوں ایسا بن جاتا ہے ہمارا ذہن, جی اسباب کی طرف میں آ رہا تھا. ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے جو ملکوں میں اور آج کل کی اگر ماڈرن دنیا میں ہم دیکھیں نا تو وہ نظام تعلیم کی جو بالکل الگ الگ راہیں طے کر دی گئی ہیں نا, یہ اس کی ایک وجہ ہے. یعنی دنیاوی تعلیم والوں کو ہم نے بالکل دین کی تعلیم سے الگ کر دیا ہے, دینی تعلیم والوں کو دنیاوی تعلیم سے الگ کر دیا ہے. اس کیریئر کا جو اسکوپ ہے وہ ہے کہ آپ انجینئر بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ آئی ٹی کے ایکسپرٹ بن جائیں, سائنٹسٹ بن جائیں. تو آپ جب تک وہی کام کر رہے ہوں گے نا تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے جو 10 سال آپ پہ لگائے گئے پیسے اور سرمایہ اور تعلیم اور ماہرین کی ایک ٹیم نے آپ پہ کام کیا, تو وہ اب آپ نے اس کا حق ادا کر دیا جب آپ وہی کام کر رہے ہیں. اور یہی معاملہ ہماری طرف ہے کہ جب ایک طالب علم 8-10 سال ایک ادارے میں گزارتا ہے تو ادارے کے حضرات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ صرف وہی کام کر رہے ہیں جو یہاں پر دیگر لوگ کام کر رہے ہیں تو گویا آپ نے اس مدرسے کی مقاصد کو پورا کیا. اگر آپ معاشرے کے کسی اور کام میں چلے گئے تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے اپنی فیلڈ چھوڑ دی. یہ جملہ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, یہ دنیاوی تعلیم کے والوں کے لیے بھی یہ پریشر ہوتا ہے. میں بھی ایک بھائی سے بات کر رہا تھا تو وہ انجینئرنگ کی ان کی فیلڈ ہے, لیکن وہ جاب جو ہے وہ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آئی ٹی کے کچھ کاموں کے اندر. تو اب ان کے ذہن میں یہ ایک نا پریشانی رہتی ہے کہ جو میں نے پڑھا تھا نا میری جاب اس طرح کی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں بار بار خیال آتا رہتا ہے کہ وہ 4-5 سال ضائع تو نہیں ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس سے متصل اور چیزوں کے اندر بھی اگر کام کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, معاشرے کے اندر ایک ان کی وجہ سے ایک بھلائی اور خیر پہنچ رہی ہے, تو الحمدللہ. اس کے اندر یہ کیوں اپنے اوپر ہم لوگ بہت, تو میں نے کہا کہ میرے خیال میں وجہ یہاں سے بنتی ہے کہ جب تعلیمی نصاب ہمارے یہاں نا وہ بالکل الگ الگ ہو گئے. اور اس میں شیخ صاحب ایک بہت بڑی کمزوری ہوئی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب غور کریں, ہم طلبہ بھی انشاءاللہ سمجھیں اس بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمی نصاب تھا اس تعلیمی نصاب کے اندر مینجمنٹ بھی ہے, اس میں اسکلز بھی ہیں, اس میں اس وقت کی سائنسز بھی ہیں, اس میں اس وقت کی ایکسپلوریشن اسٹڈیز بھی ہیں, اس کے اندر کے شرعی علوم بھی ہیں. دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا گیا تو وہاں پہ خالی یہ ڈیوٹی تو نہیں تھی خالی آپ نے لوگوں کو بس قرآن پڑھ کے سنانا ہے اور حدیث پڑھ کے سنانی ہے. مثال کے طور پہ وہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی آپ نے لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے, آپ نے وہاں پہ قضاء کا منصب بھی جو ہے اختیار کرنا ہے, اور آپ وہاں پر باقاعدہ حاکم وقت ہیں تو سزاؤں کا نفوذ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, مفتی بھی آپ ہیں, قاضی بھی آپ ہیں, جو کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں کتنی جدا جدا فیلڈ ہیں. قضاء کے معاملے میں کتنی انویسٹیگیشن ہے, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل. اور اس کے اندر کتنی ساری ٹیم کو جو ہے وہ آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے. آج اگر ایک دکاندار ہو, اس کے ماتحت 2-3 ملازمین ہوں, ان کو مینیج کرنا ایک بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے. تو سوچیں ایک پورے خطے یمن کے اندر جتنی بھی لوگوں کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں, اور ادھر ہر جگہ ان کا گورنر بھی پھر مقرر ہوتا ہے, ہر جگہ ان کا نائب کہیں نہ کہیں مقرر ہوگا. تو یہ تو مینجمنٹ اسکلز کا جناب ایک بہت بڑا جامع نصاب تھا جس کی ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی اور وہ اس کو اپلائی کرتے تھے. تو میں یہ کہتا چاہتا ہوں کہ ہم ان صحابہ کی زندگی کو نا بعض مرتبہ اس تک محدود رکھ دیتے ہیں کہ شاید وہ صرف قرآن اور حدیث کو صرف پڑھتے اور سناتے تھے, باقی جو دنیا کے اندر ضروری اسکلز ہیں وہ ان کو نہیں آتی تھی. ایسا نہیں ہے شیخ. اسی سے نا مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی, سبحان اللہ, بالکل اس سے ریلیونٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف اوقات میں اس سوال کے جواب میں کہ کون سا عمل افضل ہے, آپ نے مختلف کیوں بتایا. دیکھیں بہت اہم بات ہے. تو جس کا جو اسکل آپ کو دکھائی دے رہا تھا, پتا تھا کہ یہ بندہ اس کام میں افضلیت پر پہنچ سکتا ہے, آپ نے وہ اس کو بتا دیا. یا جس کام کی کچھ کمی دکھائی دے رہی تھی اور معلوم تھا کہ یہ اس کمی کو پورا کر لے تو ایک بہت بہترین لائن پہ چڑھ سکتا ہے, آپ نے وہ بتا دیا ان کو. تو یہ ساری چیزیں ہی اسی تخصص اور اسی چیز سے وابستہ ہیں
کہ جو یہ ہمیں دکھاتی اور سکھاتی ہیں کہ یہ جو ہمارا منصب ہے دعویٰ والا، یہ تو کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا ایسا منصب لے کر چلنا ہے جو دنیا میں ہم آگے بڑھ رہے ہوں اور اس کو بھی بہترین طریقے سے آگے بڑھا رہے ہوں، اور ہر بندہ تدریس دوبارہ سے بالکل کہ وہی جو کام مدارس میں ہو رہا ہے تدریس کا اور سیکھنے سکھانے کا، ہر شخص بعد میں تدریس کے قابل نہیں ہوگا، ہر شخص امامت کے ایون شیخ قابل نہیں ہوگا۔ بالکل شیخ آپ یہ مجھے بتائیے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کبھی کبھی مدارس سے پڑھے ہوئے طلباء بہت سارے، اور اس اور ہمارے اہل علم ہمیشہ سے فکر مند رہتے تھے کہ سبحان اللہ قرآن کریم کا پڑھنا صرف اس کو پوری طرح سے جو ضروری مخارج وغیرہ ہیں ان میں کبھی کمی رہ جاتی ہے، کبھی رہتی ہے کبھی تو اب شیخ یہ جو ہمارا ایسے جو بھائی ہوں گے، ایسے جو طالب علم ہوں گے، ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے معزز ہیں، اب یہ ان کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی مسجد میں امام ہوں، تو اب کیا یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، بہت ویلیو ہے، ان کے پاس علم ہے، اور ممکن ہے کہ یہ شخص جو ٹھیک سے قرآن پڑھنے میں تو باوجود کوشش کے نہیں آ پا رہا، لیکن ممکن ہے شیخ، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہی جوان کسی دو لوگوں کے درمیان سلو کروانے میں ایسے سکلز اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھے ہوں کہ بڑے بڑے علماء سے وہ کام نہ ہو رہا یہ کروا دے۔ بہت اہم ہے شیخ اب بات آگئی نا کہ پھر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ڈسکور کون کرے گا؟ اس کو ڈسکور کرنے کا کام کرنا ہے مربین نے، اور مربین ماشاءاللہ ان مدارس کے اندر موجود ہیں، اور ہماری خواہش ہے بہت زیادہ کہ ایسے اساتذہ کے ساتھ اگر ہم طلبہ کو مخاطب کریں کہ ہمارا ایسے اساتذہ کے ساتھ ایک غیر رسمی تعلق ہونا چاہیے جن کی شخصیات کے اندر یہ والے پہلو نمایاں ہیں کہ وہ طالب علم کو جسے کہتے ہیں نا انڈیویجول لیول پہ ذاتی دلچسپی کے ساتھ کچھ گائیڈ کرنے والے ہوں۔ مجھے بار بار کچھ حدیث وہ ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ ہم طلبہ انشاءاللہ مخاطب ہیں تو وہ انشاءاللہ زیادہ لنک کر پائیں گے ان باتوں سے۔ اب وہ دیکھیں شیخ، بڑی عجیب حدیث ہے جو حضرت فاطمہ بنت قیس والی روایت ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے تو مجھے خبر دینا۔ دیکھیں وہ ایک صحابیہ ہیں اور ان کا ایک پرسنل ایک ایشو معاملہ ہوا، پھر بھی آپ نے کہا کہ مجھے خبر دینا ہے جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے۔ اب جب انہوں نے عدت ختم کے بعد خبر دی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس دوران جو ایک ہمارے یہاں اسلام میں الاؤ ہے کہ ایک اشارے کے اندر پیغام پہنچا دینا، تو ذکر کر دیا کہ حضرت معاویہ کا بھی پیغام آیا ہے اور ابو جہم کا بھی پیغام آیا ہے، اور بعض روایت میں عبد الرحمن بن عوف کا بھی پیغام آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک ایک صحابی کو کس طرح پہچانتے تھے، یہ والی بات ہے مربی۔ آپ نے کہا اما ابو جہم فضراب للنساء، تو بڑے سخت ہے خواتین کے اوپر، تو تمہارے لیے شاید مناسب نہ ہو، اور اما معاویہ فصعلوک، ان کے پاس ابھی مال کی وسعت ہی نہیں ہے، تمہاری ضروریات پوری نہیں کر پائیں گے، ولیکن ان کا ہی اسامہ بن زید۔ تو آپ دیکھیں آپ ان کو بتا رہے ہیں، ان کے حالات جانتے ہیں، اپنے صحابہ کو جانتے ہیں، اور شیخ یہ سارے نمازی تھے، ہاں بالکل دیندار تھے، گاڑیاں رکھی ہوئی تھی، ہاں بالکل مسجد میں آنے والے تھے، لیکن کون سا شخص کس جگہ کس کے ساتھ جوڑی اس کی سوٹیبل ہوگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کی جو روایت ہے شیخ وہ بڑی سبحان اللہ فکر والی بھی روایت بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تستعملونی، یا رسول اللہ آپ مجھے کہیں دیکھ رہے ہیں، کسی کو بھیج رہے ہیں حاکم بنا کے، کسی کو بھیج رہے ہیں یہاں بنا کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، بڑے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، تو إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقٍّ۔ تو مطلب دیکھیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے گویا کہہ دیا کہ جو میں ذمہ داریاں دے رہا ہوں آپ کے لیے وہ مناسب نہیں ہوگی۔ تو شیخ یہ والی بات کہ ہمارے طلبہ یہ بات سمجھیں کہ وہ اپنے اندر سے ایک آپ کہہ لیں نا 10 منٹ کے لیے بیٹھیں، اور یہ جیسے ہم نے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کر لی، کوئی آپ کہہ لیں انتظامی کام، اور جیسے ہم نے ذکر کیا ماشاءاللہ بعض مرتبہ کوئی کاؤنسلنگ کا کام آج کل کہلاتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، آج کل فیملی کے کاؤنسلنگ کے بڑے مسائل آتے ہیں شیخ، بہت زیادہ یہی مسائل آتے ہیں بالکل، اور خاندان کے جھگڑوں کے مسائل بعض مرتبہ آ جاتے ہیں شیخ۔ کچھ لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ مولانا صاحب ہیں، آپ ہمارا یہ خاندانی مسئلہ حل کر لیں، تو یہ بھی لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں، تو وہ بندہ دیکھے کہ میرے اندر کون سی فیلڈ جو کہ کہیں نہ کہیں اس میں عوام الناس کی رہنمائی ہو رہی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں شیخ، اور میرا یہ یقین ہے کہ مدارس میں رہتے ہوئے اس سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں نا آپ کو چلیں بہت زیادہ کبھی کبھار احساس ہوتا ہے کہ شعوری طور پہ مجھے بہت کچھ نہیں آتا، لیکن آپ کے سب کانشیس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہے، جب وہ کیس سامنے آئے گا نا تو آپ کو الحمدللہ وہ نصوص بھی یاد آنا شروع ہو جائیں گے، وہ کچھ احادیث بھی یاد آنا شروع ہو جائیں گے، مدد بھی لے لیں گے کسی سے، شیخ سے پوچھ لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پیچھے ساری وہ ہے تو سی استطاعت ساری بالکل ہے شیخ۔ وہ جو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ والی جو آپ نے حدیث سنائی سبحان اللہ، اب دیکھیے کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو
دنیاوی اعتبار سے بھی بتا دیا کہ یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی خبردار کر دیا کہ کتنی سینسیٹیو چیز ہے یہ۔ بالکل، گویا کہ ہر شخص ہر منصب کے لیے، ہر کام کے لیے اس کا اہل نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل۔ اور شیخ وہ جو امانت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، اس کو اگر اس حدیث سے دیکھ کے ملا کے سمجھا جائے، صحیح بخاری میں ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، امانت کب اٹھے گی؟ اور جب امانت اٹھ جائے گی فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کیجیے۔ امانت کے اٹھ جانے کے آثار میں سے اور اس کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی منصب کسی ایسے شخص کو سونپ دیا جائے جو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ شیخ ایک شخص ہے، وہ مثال کے طور پر خطابت کا اہل نہیں ہے، ہم کہ چونکہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے اس کو یہاں پہ لگائیں، وہ نہیں چل سکے گا۔ شیخ ایک شخص کو ایسا منصب آپ سونپ دیں کہ وہ سوشل میڈیا پر آ جائے، جبکہ وہ سوشل میڈیا پر بالکل دکھائی دے اس کا وہ اہل ہی نہیں ہے، کوئی بات لکھے اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کس بات پر کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، کن لوگوں کی نظر ہے، کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، میری بات کن کو فائدہ دے گی، کن کو نقصان دے گی۔ اسی طرح وہ شخص جو تدریس کے لیے، اگر وہ تدریس میں بچوں کی صرف ایک علمی جو عبارت ہے اس کے حل کے علاوہ باقی تربیتی پہلو ہیں، باقی اس کی روحانیت کے پہلو ہیں، وہ اگر حل نہیں کر پا رہا تو گویا وہ اس تربیت کا اہل نہیں ہے۔ بالکل۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ آپ جانتے ہیں کہ سیاست الشرعیہ جی، وہ اسی آیت کی بنیاد پر لکھی ہے جس میں امانت کا ذکر ہے، جس میں امانت کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر وہ 58 ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا ان الامانات تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ انہی دو چیزوں کے اوپر پوری کتاب ہے۔ تو یہ ادائے امانت کے اوپر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کسی بھی طرح سے کسی منصب پر فائز ہیں جس میں ان کو 2 لوگوں کو مینج کرنا پڑ رہا ہے یا زیادہ لوگوں کو، اور خاص طور پر اگر ان کا تعلق طلب علم سے بھی ہے، ان کو شیخ السیاست الشرعیہ لازمی پڑھنی چاہیے، اور اگر خود سے وہ ٹھیک سے نہ سمجھ سکیں تو کسی شیخ سے لازمی اس کو پڑھ لیں۔ سیاست الشرعیہ تو آپ کو بتا دے گی کہ ایک تو آپ کو آپ کی اہلیت دکھا دے گی جی، اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دے گی کہ جس چیز کی آپ میں اہلیت ہے آپ اس کو کیسے چلا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ شیخ ٹیم ورک، مینجمنٹ، ساری کی ساری۔ اب یہ سیاست الشرعیہ ایک گورنر کے اس کے تقاضے پہ لکھی گئی تھی کہ اب سوال کے جواب میں، تو یہ شیخ نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے دوران یہ کتاب لکھی تھی۔ تو اس میں سارے اصول ہیں سیاست کے، سیاست سے مراد لوگوں کو چلانا۔ بالکل۔ تو شیخ یہ اسباب میں سے ایک سبب آپ نے بتایا کہ ہمارا وہ جو نظام تعلیم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، ہمارے درمیان وہ جو ایک خلیج پیدا ہوگی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، یہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہمیں۔ یہ جو لوگ تھے دنیاوی تعلیم والے وہ ایک سمت میں چل رہے تھے اور یہ ایک سمت میں، اور ان دونوں کی سمتیں مختلف تھیں۔ آگے شیخ ہم اس کو بات کو آگے چلیں تو میں چاہ رہا تھا ایک اور سبب بھی بڑا اہم ہے، میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اس پہ بھی دیکھیں۔ اب شیخ ہمارے یہاں دنیاوی فیلڈ کے اندر جو لوگ مثال کے طور پہ انجینئرنگ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ پری انجینئرنگ کالج کے اندر سلیکٹ کرتے ہیں اگر انہیں آگے انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا ہے۔ اسی طرح سے اگر انہیں میڈیکل میں جانا ہے تو وہ پری میڈیکل سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک ہے کہ انٹرمیڈیٹ لیول تک کی لازمی تعلیم جو کہ ہر ایک کو جو ہے وہاں تک پہنچنا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک فیلڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہے، وہ تخصص کا سفر وہاں پہ شروع اس کا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ہم اس طرح سے اگر دیکھیں شیخ تو ہمارے یہاں مدارس کے اندر عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کچھ جگہ پہ 8 ساڑھے 10 نظامی ہے، کہیں ثانویہ اور کلیہ کا مرحلہ اگر موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں شیخ کہ یہاں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ جو ابھی معاشرے کا ماحول بن گیا ہے کہ آپ ثانویہ تک یا آپ کہہ لیں کہ مدارس میں 4-5 سال تک تو ایک مشترک سی تعلیم دیں، اس کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ آخری 3 سالوں میں وہ عموم سے نکل کر خصوص کی طرف بڑھیں، کیونکہ جب وہ کسی خاص فیلڈ کی تعلیم کو جب پڑھے گا نا 4 سال تو پھر اس کا ذہن بنتا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں آگے کیسے جانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ ویژن نہ ہونے کی یا کمزور ہونے کی وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ پہلے سال سے لے کر 8ویں سال تک ہر سال میں ایک ہی طرح کے علوم پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ پڑھانے والے ضروری نہیں ہے کسی نہ کسی فن کے ماہر ہوں، وہ مدرس ہوتے ہیں کامیاب، وہ ہر چیز کو پڑھا لیتے ہیں، ہر چیز کا کورس آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے اس میں سے مرور کروا دیتے ہیں۔ تو اب اگر ایک ماہر نہ ہو ایک فن کا، جب وہ ایک چیز کو پڑھائے اور ایک ماہر فن ایک چیز کو پڑھا دے، جو ماہر فن ہوتا ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ سوالات چھوڑ کے جاتا ہے، وہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، وہ آپ کو کچھ نئی راہیں اس فیلڈ کے اندر فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے اندر کافی کچھ پڑھا ہوتا ہے، وہ آپ کو اشارے دے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شیخ ایک ہمیں جسے کہتے ہیں کہ ایک فکر والا ٹاپک ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی یہ محض یہ دنیاوی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم ابھی سے چونکہ کسی کالج یونیورسٹی میں پری انجینئرنگ پری میڈیکل چل رہا ہے تو ہمیں مدارس میں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ شیخ آپ
جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا، جن اصحاب کا ہم نے ذکر کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، بالکل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں کیا فرق تھا؟ تخصص کا فرق تھا. بالکل بالکل ایک ہی درسگاہ کے تھے، بنیادی چیزیں سب کو معلوم تھیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اسامہ بن زید، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر سب کا فرق، یعنی آپ نے ان کو بنیادی تعلیم سب کو دی. بالکل ارکان الایمان کیا ہے، ارکان الاسلام کیا ہے، اور وہ جو حدیث جبریل ہے سبحان اللہ، اس میں تو سارے صحابہ موجود تھے. بالکل حل تدری من سائل یا عمر، آپ جانتے ہیں کون سا سائل کون سا تھا؟ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تو دین تھا، ایک پوری شکل اس کی واضح ہو گئی. شیخ اس کے بعد تو سارا یعنی آگے تو تخصص ہی تخصص تھا. بالکل. اور اگر آپ اس میں ہوئے تابعین میں آ جائیں، بالکل صحیح آپ نے مثال دی. تابعین میں آ جائیں، کن کا فقہی رجحان، کن کا حدیثی رجحان، کن کا تفسیری رجحان، اور ہم اپنے بڑے بڑے جو ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر یہ بحث چلتی ہے کہ ابن حجر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک تقابل کیا جاتا ہے حدیث کے اندر. مطلب اس میں ہمارے یہاں مشہور بات ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ وہاں کے جو اساتذہ کرام تھے ان کی یہ رائے رہا کرتی تھی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ حدیث کے اندر بھی ان کا مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہے، حتیٰ کہ ابن حجر سے بھی ان کو اوپر عرض کرتے تھے. تو مشہور ہے یہ بات، واللہ عالم کس حد تک مستند ہے، ذکر میں کر رہا ہوں. تو مولانا محمد گندلوی رحمہ اللہ جو ہمارے رسخی کے بہت بڑے ماشاءاللہ محدث اور بہت بڑے عالم تھے، اور علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ کے غالباً سسر بھی تھے، تو وہ مدینہ منورہ میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس طلبہ آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ فتح الباری ان کو تقریباً یاد تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کا حدیث کے اندر مقام ابن تیمیہ سے زیادہ ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ اس بات کو نہیں مانتے. تو پھر انہوں نے پورا اس وقت پہ ایک مسجد میں جامعہ کی ایک محاضرہ دیا تھا پورا اس کے اوپر کہ ابن حجر رحمہ اللہ کس طرح سے ابن تیمیہ سے حدیث کے علم کے اندر زیادہ تمکن رکھتے ہیں. یہ بات میں نے بھی سنی ہے، اور مجھے جو روایت پہنچی ہے غالباً ام القری مکہ مکرمہ میں کچھ فضلاء سے میں نے یہ بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابن باز نے ان کو بلایا. اچھا، یہ باتیں سن کے انہوں نے کہا کہ شیخ آپ یہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرا یہ ہے، یہی نظریہ ہے. تو تب انہوں نے کہا کہ چلیں یا اللہ الق المحاضرہ الق الکلمہ للطلاب. تو تب انہوں نے کہا کہ یعنی یہ فی البدیہہ تھا، وہ یہ اس بات کو بتا رہے تھے کہ ان کو حافظہ ایسا تھا کہ ایسا نہیں کہ ان کو تیاری کا موقع ملا ہو یا اس وقت دیا گیا ہو. تو پھر انہوں نے بہت ساری عبارت فتح الباری سے پوری عبارت پڑھ کے بتائیں. اور تو خلاصہ یہ کہ مطلب ہر صدی کے اندر ہمارے متخصصین جو ہیں علماء میں گزرے ہیں، یہ ان کا حدیثی ذوق ہے، ان کا فقہی ذوق ہے، ان کا عقدی ذوق ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم شیخ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ شیخ ویژن کی کمی جو لگتی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کو ایک جیسی اہمیت سے پڑھانے کے نتیجے میں کسی ایک سبجیکٹ کے اندر طالب علم کا جو ہے نا زیادہ میول ظاہر نہیں ہو پا رہا ہوتا. یہ دو سبب ہو گئے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ کہ ہمارا نظام تعلیمی کی جیسا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے اس میں تخصص نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ایک طرح سے چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اور کون سا بچہ کس چیز میں فائق ہے اس کو تھوڑی خاص اس پہ توجہ دی جائے، وہ نہیں ہے. اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اساتذہ میں وہ متخصصین نہیں ہیں. ایک کامیاب، جیسے کہ آپ نے فرمایا، ایک کامیاب استاد ہونا ایک الگ بات ہے، کسی ایک میدان میں متخصص ہونا یہ بالکل الگ بات ہے. بالکل صحیح. شیخ ایک سبب مجھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی ویژن ہونا چاہیے، ہمارا کوئی تخصص ہونا چاہیے، اور ہمیں فراغت کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کی 5-10 سال کی پلاننگ کرنی چاہیے. یہ چیز ذہن میں بھی نہیں آتی. یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ جو قابل فکر ہو، قابل مناقشہ اور قابل ڈسکشن ہو، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ بات اپنی جگہ پر ایک یہ قاعدہ ہے کہ جو عمل ہوتا ہے نا وہ بنیاد رکھتا ہے سوچ پر. سوچ آئے گی تو آگے آپ کے عمل میں وہ چیز ڈھل جائے گی. کسی چیز کی سوچ ہی نہیں ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. تو اساتذہ میں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اساتذہ ہمیشہ بچوں کو شروع سے ہی 2-3-4 سال مدارس میں پڑھنے کے بعد ان کے ذہنوں میں یہ بات مستقل طور پر ڈالتے رہیں کہ یہ بھی ایک سوچنے کی لائن ہے پوری کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے، اور وہ ابھی سے آپ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیں. شیخ اس میں مثال دنیائی مثال ہے لیکن شاید لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں. آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے فٹ بال کا، لوگ باتیں اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فلاں نئے کھلاڑی جو ہیں ان کا آئیڈیل کھلاڑی جو تھا وہ فلاں تھا، تو اس کو دیکھ کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور کہیں کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ہی میدان میں اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ان کو دیکھ کے بڑا ہوا تھا، آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں. مطلب دنیا دار طبقہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ کوئی آپ کا آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا رول ماڈل ہو، اور آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اس اونچائی تک پہنچ جائیں جہاں تک وہ پہنچا ہے. بلکہ بعض مرتبہ وہ تقابل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا. لیکن یہ کھلاڑیوں میں یہ چلتا ہے. تو ہم شیخ طالب علم کو، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی جب اپنے تعلیم کے زمانے کو یاد کروں تو میں بھی شاید اسی قسم کے
پریشانی میں رہا ہوں، اس سے ابھی بھی ہم رہے ہیں پریشانیوں میں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یعنی ہمارا بھی ویژن کوئی بہت زیادہ کلیئر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو میں اپنے ایک طالب علم بھائی کا ذہن اگر میں سمجھوں کہ وہ اس وقت کی سوچ سے گزر رہا ہے، تو میں ایک شاید جسے کہتے ہیں نا ایک حل شاید مل جائے اس طرح سے. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے علماء کی کوئی زندگی اور تھوڑے ان کے دروس اور ویڈیو پیغامات وغیرہ وغیرہ اب آنا شروع ہو گئے، زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. پہلے کسی عالم کا معلوم ہوتا تھا وہ آپ کے شہر میں آ رہا ہے تو آپ 1 گھنٹے کا درس سننے خالی پہنچ پاتے تھے. اب ان کے متعدد پروگرامات ہیں، اس سے ان کی سوچ و فکر کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے ذہن کا اندازہ ہوتا ہے. تو ایک طالب علم اگر یوں بھی کر لے شیخ صاحب کہ اپنے ذہن میں لائے کہ عالم اسلام کے اندر دین کی خدمت کرنے والے کون سے 3 ایسے لوگ ہیں جن سے وہ متاثر ہے. یعنی شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ذہن میں لے آئے اپنے. مثال کے طور پہ ہمارے استاد شیخ عبدالرزاق بدر جیسی شخصیت ہیں، اور بھی یقیناً آپ کے بھی ماشاء اللہ بڑے اساتذہ، آپ نے شیخ عبدالسلام بن محمد حفظ اللہ کا ذکر رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہمارے کراچی میں اور شہروں میں. 2-4 شخصیات کا نام ذہن میں لائے کہ یار یہ بڑے زبردست لوگ ہیں. بس اب آپ کیا کریں، آپ تھوڑا سا ویژن اپنا سیٹ کرنے کے لیے نا ان کی زندگی کو تھوڑا سا فالو کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا جو ہم کرنے والے تھے کہ ویژن سیٹ کیسے کیا جائے گا. اس کے لیے یہ تو بڑی ایک بنیادی شیخ چیز ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. شیخ یہ جس طرح آپ نے کہا نا، واقعی یہی اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. طلباء سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ابھی سے، اگر آپ نے اس سے پہلے یہ نہیں سوچا ہو تو ابھی سوچ لیں. بالکل آپ 3 اہل العلم کو اپنے ذہن میں رکھیں. وہ اہل العلم ہوں، طلاب العلم کو ابھی سائڈ پہ کر دیں. وہ بھی ماشاءاللہ ان میں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن وہ خاص طور پہ وہ مشائخ جو 40 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. 3 کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان 3 کو ذہن میں اس طرح سے رکھا جائے کہ دیکھا جائے کہ کس کا تخصص کیا ہے. یعنی ان 3 کی کون سی چیز ذہن میں رکھی جائے گی. کسی کی آپ کو عبادات، کسی کا زہد اس میں دکھائی دے گا، لیکن چونکہ آپ طلاب العلم ہیں، یہ چیزیں آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کتنا تہجد میں، قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ جو اساتذہ اور مشائخ ہیں، آپ نے ان سے یہ لینا کہ ان کا علمی تخصص کس چیز میں ہے. بالکل، اور وہ اس تک کیسے پہنچے اور کس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں. آپ بھی ان علوم کو اس طرح سے پڑھنا شروع کریں. اگر ان سے رابطہ ممکن ہو سکے کہ جناب میں آپ کے ہی اس درجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا طریقہ کار ہوگا کہ میں اگلے 5 سال کے اندر اس کا ایک متوسط تک لیول تک پہنچ چکا ہوں. اگلے 10 سالوں میں کوشش کروں کہ میں بھی یہی چیزیں پڑھا رہا ہوں جس طرح آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں. مجلس کر کے تو پورا اپنا خطہ 5 سال کا سیٹ کروا لیں. یہ ہوتا ہے شیخ. اور یہ ماشاءاللہ بعض اساتذہ ملتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑا اس میں ٹائم بھی دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے شیخ ہمارے استاد شیخ صالح سندھی ماشاءاللہ معروف شخصیت ہیں عالم اسلام کی. اب ہمیں جب انہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا تھا شیخ، تو وہ یہ 2008 کی بات ہے، تو اتنا زیادہ ان کا اس وقت نام ہی نہیں تھا. لیکن مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے شیخ کلاس سے نکلنے کے بعد شیخ صاحب اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھتے تھے اور طلبہ 5-6 طلبہ یقین کریں شیخ صاحب وہ لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے، اور ہر طالب اگلے سے کہتا تھا کہ میرا کوئی خاص معاملہ ہے شیخ سے، یعنی قریب مت آؤ، تھوڑا سا پیچھے رک جاؤ. اور وہ اپنی بات کرتا تھا 1-2 منٹ، اور شیخ صاحب کبھی کبھار دھوپ کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے گیٹ کھول کے، اور پھر وہ چلے جاتا تھا طالب علم، پھر دوسرا آتا تھا، پھر تیسرا. میں نے یہ منظر دیکھا کہ تقریباً ہر کلاس کے بعد 5-6 طلبہ شیخ کے پیچھے جاتے تھے، اور 10-12 منٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سعودی عرب میں پیریڈ یک کے بعد دیگرے کم ہوتے ہیں، تو جیسے دن میں 3 پیریڈ استاد کیا ہوگا تو گیپ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو باقاعدہ شیخ صاحب 20-20 منٹ 25-25 منٹ وہ لڑکوں کی رہنمائی اور ان کے نصیحتیں، اور کوئی اپنے پرسنل معاملات ذکر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو شیخ یہ والا ایسے مشائخ ہیں دستیاب جو ماشاءاللہ اس طرح کی ٹائم دیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر میرے خیال سے اور زیادہ مشائخ ماشاءاللہ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں اور مزاج میں بڑے سادے ہوتے ہیں. ان کی بہت زیادہ کوئی نہ کوئی سیکورٹی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. لیکن مطلب یہ شیخ کہ آپ پھر اپنے قدوہ کو پھر تلاش کریں، اور اس سے ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیخ یہاں میں نے ویسے ذکر کر رہا ہوں طلباء کے لیے. سبحان اللہ، وہ آپ نے 3 کی بات کی نا، تو میرے ذہن میں 3 مشائخ آ گئے جن سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی کا نا ایک رخ چینج بھی ہوا، مطالعے کا بھی، تحقیق کا بھی، اور اسی طرح سے ڈیبیٹس کا بھی. شیخ آخری سے شروع کرتا ہوں میں، ویسے چونچہ کہ ہمارے اس کے وہ تخصص کے لیے ہم نے بات یہ کی تھی کہ آپ متخصصین علماء کے پاس جائیں. آپ نے جو 3 سلیکٹ کیے اپنے لیے، ان میں سے کسی ایک کے پاس جائیں، اور جس میں ان کا تخصص ہے آپ ان سے کہیے کہ میں اس پر چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا دیجیے میں کیا کروں. شیخ میں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ سے ملا، یہ 2016-17 کی بات ہے. تو مطالعے کی فیلڈ تھی نا، اس میں بالکل میری پہلے کی اور بعد کی زندگی بالکل بدل گئی ان سے ملنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں رحمت ان پر نازل فرمائے. انہوں نے مجھے مجلس ایک ہوئی تو کہنے لگے یار آپ تو ہماری لائن کے بندے ہیں، آزاد بندے ہیں، ہماری لائن کے بندے ہیں، یعنی کسی اس میں کسی نظام میں نہیں ہیں، یعنی آپ بالکل فری ہیں، پڑھنے کے لیے فری ہیں، تو آپ تو ہماری لائن کے بندے ہیں. شیخ انہوں نے مجھے شروع میں 10 کتابیں دیں کہ یہ 10 کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور ان میں سے یہ 2 پہلے پڑھنی ہیں،
اور آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد پھر میرے پاس آنا ہے اور مجھے بتانا ہے. اور وہ 2 کتابیں انہوں نے کہا کہ بس یہ آپ 2-3 دن میں پڑھ لیں گے, پھر میرے پاس آ جائیے, پھر بات کرتے ہیں. جی. اس سے مجھے اندازہ ہوا وہ جو 2-3 کتابیں تھیں جو انہوں نے کہا کہ 2-3 دن میں آپ پڑھ لیں گے, گویا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ 2-3 دن میں بھائی پڑھنی ہے. جی. تو شیخ اس کے تقریباً کوئی 450 صفحات تھے 2 کتابوں کے. تو میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد ان کے پاس گیا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اب پڑھنے کے بعد کتاب کو آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کی تلخیص لکھیں, اس کے اہم نکات لکھیں, اس کو پوری طرح سے ہضم کرنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح سے ساری کتابوں کو آپ نے لے کر چلنا ہے. سبحان اللہ. شیخ یہ ان سے یہ پہلی ملاقات ہے. اس کے بعد پھر بہت کچھ. دوسرے نمبر پہ میں 2000 سے لے کر 2010 تک کوئٹہ میں تھا. وہاں پہ اس دور میں شیخ میری نے بہت سارے لوگوں سے ڈیبیٹس ہوتی رہتی, منکرین حدیث, بہائی اور روافض اور فلاں یہ سب سے نا وہ وقت تھا, تھوڑا وقت بھی ہوتا تھا, ذرا دور میں تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپس میں نہیں لڑے ہم. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ہے نا ساری صلاحیتیں اسی میں خرچ ہوئیں. آج کچھ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو دل میں بڑی تکلیف اٹھتی ہے کہ یار ان کی صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہوئی ہیں. تو شیخ اس دور میں جہاں پر بہت پھنس جاتے تھے نا, یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, حدیث دیکھ لی, تفسیر دیکھ لی, شروحات دیکھ لی, نہیں سمجھ آ رہی. شیخ اپنے مرشد کو فون کرتے تھے, اپنے استاذ, اس معاملے میں ہمارے مرشد تھے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ. شیخ واللہ جتنی دفعہ بھی ان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے ایسے اس مسئلے کا حل بتایا جیسے کہ بس آٹے سے بال نکالنا. اور ان کی جو ان کو جانتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں, وہ اصل میں لوگوں کو, طلباء کو فقیہ بناتے تھے. وہ جواب ایسے ہی نہیں دیتے تھے. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جواب ایسے نہیں دیتے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا میں نے آپ سے سوال پوچھا تو آپ نے جواب دے دیا. وہ جواب اسی بندے کے منہ سے نکلواتے تھے. صحیح. اور اس کو پھر ہر پہلوؤں سے کوئی ایسی بات کر دیتے کہ تاکہ وہ جواب تک پہنچے. کبھی کبھی طلباء زچ بھی ہو جاتے تھے ہمارے سامنے. کئی مرتبہ کئی طلباء بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ میں اب کیا بات کروں. صحیح. حافظ صاحب نہیں بتاتے. تو ہم ان سے الحمدللہ ہم نے سیکھا. اور حافظ عبدالسلام صاحب سے حکمت, تدبر, دور اندیشی, تعامل کیسے رکھنا ہے, اور کس طرح سے لوگوں کو, یعنی ایک چیز ہم اپنی اسی فیلڈ میں شیخ میں ذکر کر رہے تھے, اگلی وہی چیز ذکر کرنے والے تھے کہ ہم نے کہا کہ طلباء تخصص میں جائیں. اب کون سا طالب علم کس تخصص کا ہے یہ کون پہچانے گا؟ بالکل ہمارے شیخ یہ پہچانتے تھے. ہمارے شیخ میں یہ صلاحیت بھی تھی حافظ عبدالسلام بن محمد میں. تو شیخ اگلی بات پہ ہم آگے اسی طرح سے ان واقعات میں ایک مرخالی اس پہ آپ کے 3 مشاہد پہ نا ایک چیز کمنٹ کرنا چاہوں گا. اللہ ان سب پہ رحم فرمائے اور ان کو جنت فردوس اونچا مقام عطا فرمائے. آمین. غور کریں شیخ, آپ نے ان تینوں کے حوالے سے کوئی وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو کلاس کے اندر نہیں ہوتی تھی. یہ وہ تعلق ہے جو کلاس کے باہر والا تعلق. جی کلاس میں تو عام ہے. وہ تو اب دیکھیں نا, ہمارے مدارس کے اندر ایک بہت بڑا ہمارے ساتھی ہیں جو شاید استاد سے اتنے ہی بس جانتے ہوں اور اتنے ہی مانوس ہوں کہ بس وہ کلاس میں آ کے پڑھاتے ہیں اور بڑے اچھے استاد ہیں. جی الحمدللہ. یہ تینوں چیزیں جو آپ نے ان شخصیات ان میں دیکھی اور انہوں نے آپ کی تربیت میں ایک حصہ ڈالا اور آپ کی سوچ فکر میں آج وہ چیزیں ماشاءاللہ شامل ہیں. آپ کو لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کے اندر وہ چیز ان کی طرف سے آئی ہے جو آپ کے ماشاءاللہ ذات کا حصہ ہے. یہ وہ الگ سے تعلق تھا, الگ سے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا تھا, الگ سے آپ نے کہا ہم کو فون کرتے تھے. دیکھیں نا استاد سے, اب میں پوچھوں مدارس کے ہمارے ساتھیوں سے کہ آپ نے کتنے استادوں کو فون کیا ہوگا سوال کرنے کے لیے. کبھی کبھار وہ بھی میسیج آ جاتے ہیں کہ امتحان میں کتنا آئے گا اور کہاں سکھاتے ہو, مقرر ہے, شیخ صاحب ذرا کم کر دیں اور کوئی نوٹس جو ہے وہ بھیج دیں. کبھی کبھار طلبہ ہمارے رابطہ کرتے ہیں. میں اس کی مذمت نہیں کر رہا, میں خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوچ ہماری اپنے جو بعض مربی درجے کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ اگر ایسی بنے گی نا تو حقیقت میں شیخ وہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ ایک سفر میں ہی آپ کو نا معاشرے کا بہتر انداز سے اندازہ ہو جائے گا. اس کی ایک اور شیخ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا ہم دوبارہ سے آتے ہیں اسی ٹاپک پہ کہ ہم معاشرے میں طالب علم کیسے اپنے آپ کو بدلے. ایک جو چیز مجھے لگتا ہے نا شیخ صاحب, وہ جو کمی ہے ہمارے یہاں, حقیقت میں کمی ہے, وہ ہے کہ جس طرح میڈیکل کی فیلڈ کے اندر 1 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں کہ جب تک وہ ہاؤس جاب نہ کر لے اس کو وہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملتا MBBS کا, وہ سرٹیفائڈ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس فیلڈ کے اندر جا کے پریکٹس کرے. اور اس ہاؤس جاب کے اندر جناب وہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں, شفٹ لگتی ہیں ان کی, آپ کو پتہ ہے دن رات کی, اور وہ بڑے تھکتے ہیں اس سالوں میں. کہتے ہیں یار کبھی ڈبل جو ہے وہ دن راتوں میں شفٹ آ جاتی ہے, یہ دیکھے بغیر کہ بندہ سویا ہی نہیں ہے, جاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی بینچز پہ بتاتے ہیں سو جاتے ہیں ہم لوگ, مشکل ٹف ٹائم ان کو دیا جاتا ہے. اچھا اس کے اندر پھر آپ سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ کو 10 طرح کے کام بولتے ہیں, ایسے کرو ایسے نہیں کرو, یہ تم لے کر آؤ وہ لے کر آؤ. آپ بول رہے ہوں گے یار میں تو ایک اچھے گھر کا فرد ہوں, مجھے یہ ایسے آرڈر دینے جیسے کہ میں کوئی خادم ہوں. لیکن وہ دیکھیں وہ سینئر ڈاکٹر نا آپ کو سکھانا چاہتا ہے ایک ڈسپلن کہ یار معاشرے میں کل کو آپ نے کامیاب ڈاکٹر بننا ہے تو ان تمام حالات سے آپ نے گزرنا ہے.
ایسا سیم شیخ ہم لوگ دیکھیں اگر انجینئرنگ کی فیلڈ میں اور فیلڈ میں تو انٹرنشپ کا سسٹم ہوتا ہے. انٹرنشپ آپ کی ڈگری کا لازمی حصہ ہوتا ہے. آپ نے جا کے انڈسٹری میں کام کرنا ہے اور آپ کو پے نہیں ملتی اکثر جگہ پر. آپ نے والنٹیئرلی یہ کام کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو جب تک سرٹیفکیٹ نہ شو کرائیں آپ کو جناب لائسنس ملتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک سرٹیفائڈ انجینئر ہیں. تو شیخ صاحب یہ والا جو پہلو ہے یہ آپ غور کریں کہ ہم ایک مدرسے سے 8 سال بعد لڑکا جب فارغ التحصیل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معاشرے کے حوالے سے ہم نے اس کو کوئی ایسا ٹاسک دیا ہی نہیں ہوتا, اس نے کوئی ایسی سرگرمی کی ہی نہیں ہوتی. ہم کہہ سکتے ہیں مدرسوں میں خطابہ کا ایک برنامہ جو ہوتا ہے ہفتے کا, وہ تو ہم اپنے جیسے طلبہ کے سامنے ایک خطابت کی مہارت دکھا رہے ہوتے ہیں, اور اکثر طلبہ کا خالی فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں خطیب کی طرح گفتگو کر رہے ہیں. بڑے جلیل, خاص کر پنجاب سائڈ میں ماشاءاللہ اس کا بڑا رجحان ہوتا ہے کہ یہ بڑے شعلہ بیان خطیب ہیں اور بڑے جناب کچھ شعر ہیں, کوئی کیا ہے, مطلب ماشاءاللہ القاب بھی دیے جاتے ہیں اسی ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے, جس میں ماشاءاللہ اچھی بات ہے. لیکن شیخ غور کریں نا کہ موضوعات کا انتخاب کیا ہونا چاہیے, اس میں بھی ہمارے یہاں کمزوری ہو جاتی ہے. پھر میں نے کہا شیخ کہ یہ انٹرنشپ ہمارے معاشرے کی ہو سکتی ہے. ایک استاد ان کو ریسرچ کا کام دے, ایک استاد جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو بھیجا گیا کہ آپ اس شہر میں جائیں اور وہاں جا کر دعوت کا کام پورا اسٹیبلش کریں. مثال کے طور پہ آپ کے مدرسے کے نظم کے اندر 2-3 طلبہ کا اکتشاف کیا جائے کہ جناب یہ لڑکا اس کام کے سوٹیبل ہے, ہمیں فلاں فیلڈ میں کام کی ضرورت ہے, تم جاؤ ذرا 4 مہینے وہاں گزار کر آؤ, 6 مہینے وہاں گزار کر آؤ, 1 سال تم نے وہاں گزارنا ہے. اور وہ طالب علم بھی تیار ہو کہ مجھے یہ استاد میری صلاحیت کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ایک ڈیوٹی کے طور پہ گویا کہ میری انٹرنشپ کروائی جا رہی ہے, مجھے یہ ایک ہاؤس جاب کے لیے بھیجا جا رہا ہے. وہ والی اصطلاحات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مدارس کے طلباء کو اپنے آپ کو شیخ صاحب اس طرح کے کسی عملی پروجیکٹ کے اندر شامل اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. شیخ میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور شیخ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز فرض ہونی چاہیے, انتہائی اہمیت کے ساتھ اور بہت اسٹریس اور ترکیز کے ساتھ اس کو پوری طرح سے واجب قرار دے دینا چاہیے. اس لیے کہ شیخ جب تک ایک طالب علم, وہی بات ہے نا, جب اس نے پڑھ لیا, اب پڑھنے کے بعد وہ جو بھی کام کرے شیخ, وہ تدریس کرے, وہ فتاوی قضاء پر کے منصب پر فائز ہو, وہ امام مسجد ہو, کچھ بھی ہو, داعی تو وہ ہے, وہ بڑے بزنس مین بن جائے, بالکل اس نے دعوت تو دینی ہے. اب دعوت دینے کے لیے اس فیلڈ میں اترنے کے لیے لازمی طور پر اس کو کم از کم کوئی 1-8 سال کسی پختہ مشائخ میں سے کسی کے ساتھ یا ایک سے زیادہ کے ساتھ کچھ سفر کرے, کچھ ان سے سیکھے. وہ شیخ خطابت کیسے کرتے ہیں, خطابت کے بعد لوگوں کے سوالات کے جوابات کیسے دیتے ہیں, تعامل کیسے کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے سفر کیے اپنے استاد محترم کے ساتھ, حافظ عبدالسلام بن محمد کے ساتھ رحمہ اللہ. تو ان کے ساتھ ہمیں کیا, یعنی وہی آپ نے وہ اچھا فائنڈ آؤٹ کیا کہ آپ نے کلاس کی کوئی بات نہیں بتائی, ان کے باہر کی جو خصوصیات تھی وہ بتائی. وہ اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ شادیوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں, وہاں پہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے استاد محترم کی باتیں ان کے ساتھ کیا چل رہی ہیں. بالکل. اور استاد محترم اگر کسی بات سے روکنا چاہتے ہیں تو کس انداز سے روک رہے ہیں, اور کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, عام ماحول ہے, تب طلبہ میں استاد محترم کیسے, مکہ مکرمہ میں بھی 2-3 مرتبہ ہم استاد کے اپنے شیخ کے ساتھ اکٹھے رہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے والی ہیں. اب شیخ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح, کیونکہ انٹرنشپ اور عملی میدان میں آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک وقت کہیں لگانا چاہیے. شیخ اس کے نہ لگانے کی وجہ سے واللہ العظیم اتنا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں طلبہ میں. ان میں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی ہے, اعتماد بہت کم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد صرف ان کو یہ نہیں اندازہ کہ یار لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ اس دعوت کی فیلڈ میں اترنا ہے, تو ہمارا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے, انداز کیا ہونا چاہیے, تعامل کیا ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا. شیخ اس میں بھی ہم تھوڑا سا اس پہ بھی اگر ہم جو ہے مختلف اسباب بیان کر رہے ہیں, اور ہماری گفتگو میں انشاءاللہ طلبہ ہی ہمارے اولین مخاطب ہیں, مدارس کے جو بانیان ہیں اور بڑے اساتذہ ہیں وہ تو یقیناً ہم ان سے سیکھتے ہیں. لیکن جیسے کہتے ہیں نا, کہیں کہیں آپ کا اپنا ماشاءاللہ ایک حلقہ ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے معاملات دیکھتے ہیں. میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزوں میں دیکھتا ہوں, تو مجھے ہمیں جو لگتا ہے نا کہ جو اصلاح طلب پہلو کچھ لگتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتے تو بڑا ہی اچھا ہوتا. یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم بھائی ہمارے, ہم سب مل کے ایک سادہ معاشرے کے اندر ایک امپیکٹفل کام کر سکتے تھے, معاشرے میں ایک بہتر انداز سے تاثیر پیدا کر سکتے تھے. اس میں صاحب 1-2 باتیں میں چاہ رہا ہوں اور ایڈ کر دوں. وہ یہ ہے شیخ کہ دیکھیے جو حدیث ہے نا, تنکح المرأة لأربع, اب دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہیں, مطلب لجمالها والا بات آ گئی. اب غور کریں شیخ, لمالها ولحسبها کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دین آ گیا اور جمال آ گیا, اور سمجھ میں آتا ہے دین داڑھی تو بہت اہم ہے, ظاہر ہے رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اس میں جمال کا بھی درجہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے مال اور حسب کا کیا تعلق ہے؟ میں تو اس انسان سے غرض ہونا چاہیے نا. نہیں, ہر مال اور جو حسب و نسب ہے وہ ایک کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ
اگر اس یعنی کہ ایک صاحب نے اچھا جملہ نے بولا تھا، انہوں نے کہا تھا معاشرتی ہم آہنگی، اگر معاشرتی ہم آہنگی نہیں ہوگی نا تو وہ دیر پا تعلق قائم نہیں ہو پائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے شیخ صاحب کہ آج کے زمانے میں کچھ ایسی سافٹ اسکلز ایسی آ گئی ہیں، کچھ دنیاوی علوم میں کچھ ایسے علوم بھی شامل ہیں جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ ڈائریکٹ ہے. یہ کوئی زائد درجے کے علوم نہیں ہے کہ ہم کوئی فزکس کے پتہ نہیں کون کون سے لا پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، نیوٹن کے اصول نہیں. وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ایک لے مین، کامن مین جو ہے وہ ان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. تھوڑے بہت اس کے اندر آپ کہہ لیں معاشرے میں الفاظ جو رائج ہوتے ہیں اس کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ اسالیب استعمال کرتے ہیں گفتگو کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، طور طریقوں کے اندر. میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ہم بہت سی جگہ پہ جاتے ہیں آج کل، یونیورسٹی کے سرکل کی اگر بات کروں تو سلام کرتے ہوئے لوگ اپنا نام لیتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو یہ والا رواج نہیں ہے. تو اگر ایک شخص اس جگہ پہ جائے گا کل کو درس دینے کے لیے اور 4 لوگوں سے اس نے سلام کیا، وہ 4 لوگوں سے ملنے کے بلایا گیا تو ان 4 نے اپنا نام لے لیا اور جس نے مقابل میں اپنا نام نہیں لیا، تو یہ اس کلچر کے اندر ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے کہ یار ہم 4 نے اپنا نام لیا تو ان کو بھی اپنا نام سلام کرتے ہوئے بتانا چاہیے تھا کہ میرا نام فراز ہے مثال کے طور پہ. اب میں ایک چھوٹی سی مثال خالی دینا چاہ رہا ہوں. تو شیخ معاشرتی ہم آہنگی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر کچھ ایسی سافٹ اسکلز اور کچھ ایسی ٹیکنیکل تعلیم بھی، جیسے کہ آج کل آئی ٹی سے منسلک چیزیں ہیں، اس کو دینے سے نا، اور طالب علم کو ان کا اگر مقصد سمجھایا جائے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں سے مرغوب ہو کے اپنا جو سب کچھ سیکھا ہے اس کو بھول جائیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی نبض کو بہتر انداز سے پکڑ سکیں اور اپنے معاشرے کے لوگوں کی بہتر انداز سے گائیڈ کر سکیں کہ الحمدللہ آپ کی معلومات میں، آپ کے آئی کیو لیول میں، آپ کے جنرل نالج کی ہم بات کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک عمومی بات ہوتی ہے، کوئی خاص سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. آپ کی جنرل نالج الحمدللہ لوگوں کے ساتھ اسی درجے کی ہے جس طرح ان کی ہے. تو اس اعتماد کے ساتھ ایک داعی ان سے بات کرے گا نا تو شیخ صاحب پھر انشاءاللہ وہ ان کو کتاب النکاح بھی پڑھا رہا ہوگا، کتاب الطلاق بھی پڑھا رہا ہوگا، کتاب الصلاۃ بھی پڑھا رہا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ سب کچھ یہ سب اس کی گفتگو میں جب یہ مسائل آ رہے ہوں گے نا تو وہ خود بخود اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے اسالیب جو ہے نا وہ بدل جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اگر اس کے حوالے سے تحفظ پایا جاتا ہے کہ طلبہ کو اگر ہم نے انگلش لینگویج سکھا دی تو گویا یہ انگریزوں سے متاثر ہو جائیں گے. اگر کمپیوٹر میں زیادہ سکھا دیا تو پھر یہ کمپیوٹر میں جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اسی کو کرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا اسی طریقے سے ہم نے آج کل ٹائم مینجمنٹ کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اینگر مینجمنٹ کی کچھ ورک شاپس ہوتی ہیں. کہنے والا تھا کہ یہ جو چیزیں طلبہ کو لازمی سکھانے والی ہیں ان میں اینگر مینجمنٹ، ان میں ٹائم مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، ان تینوں کے سارے میدان اور سارے زاویے الگ الگ ہیں ان تینوں چیزوں. ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بہت اچھی مفید چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز بہت زیادہ اہم چیز جن کا ان 3 سے بھی تعلق ہے، اختلاف رائے کے آداب. دیکھیں اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. اختلاف میں کبھی آپ کو غصہ آتا ہے، کبھی آپ کو اسٹریس ہوتی ہے، کبھی آپ کو چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی. یہ ایک چیز میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور کون سے مارکے ہیں جو آپ کو لڑنے چاہیے اور کون سے مارکوں کے بارے میں وہ جس طرح وہ ہمارا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے، کون سے مارکوں کے بارے میں سکوت بھی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی آپ برملا اظہار کریں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. ہم لوگ مراتب الخلاف کو نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں کہ جناب جو غلط کر رہا ہے نا ہم نے کھل کے اس کو برا کہنا ہے. بعض مرتبہ ہم شاید اپنے عقیدے اور فکر سے بالکل قریب بندے کے بارے میں زیادہ صلاحیت صرف کر رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو بالکل دوسرے نظریے عقیدے کا ہے. تو معاملہ تو بالکل الٹا ہونا چاہیے تھا. اختلاف رائے میں مراتب کا خیال رکھنا کون سی چیز کس اہمیت کے پہلو رکھتی ہے. شیخ میں بڑا حیران ہوا ایک طالب علم جن کو میں یعنی اچھے ہیں طالب علم، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید جزائے خیر دیں. تو ایک موقع پر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس بات پر کچھ وہ ذرا استہزاء والی کیفیت کر رہے تھے کہ دیکھیں فلاں بندہ یہ کہے گا یہ کون سا فرض ہے. یعنی چیزوں کو جو اہل علم نے یہ جو تقسیم لگائی جو احکام خمسہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ تو کئی مرتبہ میں بات کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے فساد صرف اس وجہ سے آیا کہ ہم نے ایک نامناسب چیز کو یا مکروہ چیز کو حرام کی طرح ڈیل کیا اور ایک مستحب کو فرض کی طرح ڈیل کیا. ایسے ہی تو یہاں پہ اتنا فساد آئے گا. ایک نامناسب ہے شیخ، ایک چیز ہے جس کو ہم ناجائز کہتے ہیں، پھر مکروہ ہے، آخر میں ہے حرام. تو ہم کیسے ان نیچے والے درجات کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک چیز مستحب ہے، ایک چیز فرض ہے. ہم کیسے مستحب کے اوپر یا سنت جو ہے، سنت مستحب مندوب جو بھی ہم کہہ لیں، اس کو اس طرح سے کیسے ہم لے سکتے ہیں یا کیسے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں جیسے فرض کی طرح کرنی چاہیے. جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اختلاف رائے میں آداب، اس کا توازن باقی نہیں رہتا. انسان کا اپنا لب و لہجہ وہ سیدھی راہ پہ نہیں رہتا اور نتیجتاً
وہ جو رائے قائم کرے گا اور جو حکم لگائے گا وہ بھی متوازن نہیں ہوگا. تو ساری چیزیں بنیاد غلط ہے تو آگے آخر تک نتیجہ سارا غلط نکلے گا. شیخ اس میں ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے بات کری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طریقہ کار دیکھیں تو سبحان اللہ اصلاح کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمیں کس طرح سے ملے گا. اب میں مثال کبھی کبھی دیتا بھی ہوں درس وغیرہ میں، یہ کہ ہمارا جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آج کل جناب آپ کہہ لیں کہ ایتھکس بڑی ہمارے سکھا دی گئی ہیں اور بڑے مورل ویلیوز ہم بڑی جانتے ہیں. میں اس کو سوال کرتا ہوں کچھ لوگوں سے، آپ تصور کریں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص آ کے مسجد کے کونے میں قضاء حاجت کرنا شروع کر دے، اللہ اکبر. ہم اور آپ کیا کریں گے اس کا؟ ہم اور آپ تو سب سے پہلے چوکیدار کو بلائیں گے اور اس بندے کو پکڑ کے پتہ نہیں کہاں بھجوائیں گے، اور کوئی پتہ نہیں اس کو تھانے میں جا کے کیس بھی کر دیں گے. مطلب سوچیں نا، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا، کس طرح سے اس معاملے کی اصلاح کری، جو کہ وہ یقیناً جو اصلاح طلب پہلو تھا، لیکن اس کا پھر امپیکٹ دیکھیں کیسا رہا. وہ واقعہ خیر لمبا ہے، لوگ انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں، طلبہ خاص کر. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو 3 لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ کے گھر کے کیا معمولات ہیں، غور کریں ان تینوں نے وہ باتیں کہی تو دین میں ہی نہیں ہے. انہیں کہا الا تزوج النساء، غیر شرعی معاملے کا اس نے ارادہ کر لیا کہ میں تو کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ اصوم الدہر، پوری زندگی میں روزہ رکھوں گا. دیکھیں نا، ولا آکل اللحم، جو 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جو ہے کہا کہ کیا ہو گیا لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، اور سمپل کہہ دیا کہ ولکنی اصلی و انام ولا اتزوج النساء، ٹھیک ہے، وہ اصوم و افطر فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو اسی اصلاح کے طریقے اور معاملات کے اندر ہر معاملے کو سنگینی پہ جا کے ڈیل نہ کرنا، اس کے اندر بس اپنی بات بتا دیں احسن طریقے سے. اور پھر شیخ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کبھی کبھار کہ ہم لوگ اسی کے پابند ہیں کہ بس کسی طریقے سے اس کو اپنی بات پوری منوا دیں اور وہ آج کہہ دے کہ تم نے سچ کہا، حق کہا، میں توبہ کرتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں. ضروری نہیں آپ نے ایک بات اچھے انداز سے کر دی، اس تک انشاءاللہ وہ بات دل میں رہے گی، کبھی نہ کبھی جا کر اس کو وہ بات شاید سمجھ میں آ سکتی ہے. جی، اور کچھ راہ تو اس کے ساتھ چھوڑو نا، کبھی آپ دوبارہ بھی نصیحت کر سکو. ہم تو ہر چیز بند کر دیتے ہیں. یعنی ایک بندے کو جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہے، ہم پورا اس کو نا ایک طرح سے خارج کر کے چھوڑتے ہیں اپنے سرکل سے، اور پھر ساری راہیں وہ مسدود کر دیتے ہیں اپنے الفاظ، اپنے نظریات اور اپنے لب و لہجے اس کی وجہ سے. تو شیخ یہ اسی موضوع سے آخری ایک بس جی آپ سے آخری ایک بات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. شیخ آپ یہ بتائیے گا کہ اس معاملے میں کہ طلبہ اپنا ویژن سیٹ کریں، اور اس معاملے میں کہ کون سا طالب علم کس تخصص کے لیے ہے مناسب ہے، اور اس میں اس تخصص کو، اس اسپیشلائزیشن کو اس میں تلاش کرنا اور اس طالب علم کو بتانا، شیخ یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں ہمارے طلباء کو بھی، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں پڑھا بھی رہے ہیں، تو کیا ان کو کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا مناسب رہے گا؟ جی صاحب، جہاں تک تعلق ہے تخصص کی، تو وہ ہمارے ہاں میں تھوڑا سا ذکر کروں گا. ہمارے مدینہ منورہ میں جس طرح ایک تعلیمی نظام رہا ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے کلیات کا پورا ایک سسٹم ہے. تو جب آپ ثانویہ مکمل کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں شریعہ یعنی کہ فقہ، اصول فقہ کے تخصص میں آگے بڑھ رہا ہوں، یا میں حدیث میں آگے بڑھ رہا ہوں، یا میں عقیدے میں کل دعوہ میں جا رہا ہوں. تو وہ ایک وہیں پہ تقسیم پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو پھر آپ 4 سال اس میں پڑھتے ہیں. اور ایک مثبت بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھانے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان میں سے 90% PhD ہوتے ہیں، اور وہ PhD اسی سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے انہوں نے جو وہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں. تو حدیث کا جو PhD ہے وہاں پہ تفسیر نہیں پڑھا رہا ہوتا، تفسیر کا PhD جو ہے وہ عقیدہ نہیں پڑھا رہا ہوتا، عقیدے کا PhD لغت نہیں پڑھا رہا ہوتا، ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے شیخ کہ اس کی پھر وہ جو ایک وسعت مطالعہ ہے اور جو گہری اس کی نظر ہے اپنے اس تخصص پہ، جب وہ طالب علم کے سامنے آتی ہے تو طالب علم کو خود بخود نہ ایک کسی نہ کسی فیلڈ میں رغبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو 4 سال کلیہ کے اندر نا اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے. اس میں یقیناً ایک کلیہ تو ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% اس کے اندر دیگر علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. پھر ماسٹرز اور PhD کے اندر آ کے بالکل وہ اسپیسیفک فیلڈ ہو جاتی ہے، یا آپ نے علوم الحدیث سننا ہے، یا آپ نے فقہ حدیث سننا ہے، یا آپ نے عقیدہ یا فلاں. تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک نظام تعلیم وہاں موجود ہے اس میں ایک تخصص کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو خود بخود پش کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایک تخصص میں آنا ہی آنا ہے، کیونکہ آپ نے اس میں 10 سال جب لکھ لیا، ریسرچ کر لی، پڑھ لیا، انہی اساتذہ سے پڑھا، وہی علوم کو تفصیل سے پڑھا، تو تخصص تو آپ کا بن ہی آتا ہے، الا یہ کہ آپ اس کو بالکل سائڈ میں رکھیں اور اس پہ زیادہ کام نہ کریں. ہم پاکستان کے ماحول کی اگر ہم بات کریں شیخ، تو وہی والی بات پہ جاتے ہیں ہم لوگ کہ آپ اپنا ذہن دیکھیں کہ میرا مثال کے طور پہ میول اور رغبت فلاں علم کی ہے. اور اگر ہم ابتداءً چاہیں تو شیخ ہم 4 علوم کا ذکر بھی کر دیتے ہیں جو کہ علماء کے یہاں کہلاتے ہیں کہ علوم المقاصد ہیں. یعنی علوم الاعلیٰ نہیں ہے بلکہ علوم المقاصد ہیں. علوم الاعلیٰ کو میرا خیال ہے کہ شیخ اپنا
مقصد زندگی بنانا شاید اتنا زیادہ ضروری مفید نہ ہو کہ ایک شخص کہے کہ میں اصول فقہ کے اندر غزالی اور ابن قدامہ کے درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا قابل تعریف ہدف ہو, کیونکہ یہ بہرحال یہ ٹولز ہیں, ان کے ذریعے اصل استنباط اور طرق الاستنباط حاصل کرنا یہ مقصد تھا اصل میں. تو اگر ہم علوم المقاصد لے لیں جیسے کہ علم العقیدہ, علم التفسیر, علم الحدیث اور علم الفقہ, تو ان میں سے آپ اپنا ایک ذہن بنائیں کہ میں نے اس میں آگے بڑھنا ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے اس کے اندر الحمدللہ عرب کے بہت سارے اساتذہ کے اس میں انٹرنیٹ کے اوپر دروس آپ کو مل جائیں گے کہ منہجیت طالب العلم فی علم الحدیث, یا منہجیت طالب العلم فی علم الفقہ, یا مراحل تعلمی علم التفسیر وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کچھ دروس محاضرات کو آپ سنیں. دوسرا, اس طرح کے متخصصین پاکستان میں بھی یقیناً موجود ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شیخ ہمارے بہت سارے جو علماء حضرات کے بھی جو دروس ہیں, اب ماشاءاللہ ایک رجحان بڑھ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تخصص کے دروس اور دورات اور ماشاءاللہ متون, جو شیخ جس فن میں ماہر ہے وہ اس کے متون بھی پڑھا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ پاکستان میں رجحان اس کا بڑھ رہا ہے, جو بہت قابل تعریف ہے الحمدللہ مدارس کے سطح پہ. لیکن اگر ہم دیکھیں عرب دنیا کے اندر تو شیخ صاحب ماشاءاللہ ان چاروں علوم میں آپ لے لیں تو آپ کو ایک ایک فن کے اندر 100 سے زیادہ کتابیں اور 100 سے زیادہ ماہرین, ان کی شروحات ملیں گی. مجھے لگتا ہے شیخ کہ اگر طالب علم ایک اپنا ہم و غم بنا لے کہ میں کسی علم کو سیکھنا چاہتا ہوں, اس کا پھر تدرج والا طریقہ سیکھ لے کہ اس کے اندر کیا منہجیہ بالکل سوٹیبل ہے سیکھنے کے لیے, یعنی کہ مبتدئین کی بعض کتابیں ہوں گی, پھر متوسطین کتابیں ہوں گی, پھر منتہین کتابیں ہوں گی, اور پھر مطالعے والی کتابیں ہوں گی. ہر فن کے اندر یہ 4 درجے رکھ لے کہ کچھ متون ہیں مبتدئین کے, پھر متوسطین کے, یہاں تک تو میں نے سیکھنا ہے استاد سے ڈائریکٹ اس کو تلقی حاصل کرنی ہے. پھر منتہین اور مطالعے والی چیزیں وہ انسان خود بھی اپنے معمول اپنے شامل کر سکتا ہے. تو ایسے متخصصین کے دروس کے بارے میں کچھ معلومات لے لیں, کسی شخص کو اس تخصص کے بارے میں پتہ ہو. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب تفسیر کے اندر بتائیے کہ عرب میں کون سے اچھے شیوخ ہیں, تو ہم اس میں سے 4-5 کا نام سے پیش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں ایک شیخ ہیں علی بن غازی التویجری, ہمارے اساتذہ میں سے مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں. شیخ مسعد الحسینی مسجد نبوی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں. اور ریاض کے اندر بہت معروف نام ہے شیخ مساعد الطیار کا, ان کی بہت ساری اس کے اندر کتابیں ہیں. اور بھی شیخ عبد الرحمن معاذ شہری ہیں ماشاءاللہ, ان کے بڑے بڑے موضوعات کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. پھر آپ تھوڑا سا ان فارغ ٹائم کے اندر نا ان کے کچھ انٹرویوز بھی آپ کو مل جائیں گے, کچھ ان کے آپ کو Q&A سیشن مل جائیں گے, سوال جواب کے. دیکھیں آپ کا وہ شوق ہو گیا نا تو آپ آسان ہو جائے گا منہجیہ پہ. تو ارد گرد رہیں, کچھ متون بھی ان سے پڑھتے رہیں, کچھ منتہی لیول کی اگر ان کے کہیں تو آپ کو کچھ مناقشے ملتے ہیں, کسی محاضرہ ملتا ہے تخصص کا, ان کے دروس ہیں بہت زبردست. ایک شیخ سے بہت سارا کچھ مل جاتا ہے, جیسے دکتر عبدالکریم الخدیر حافظہ اللہ, وہ ماشاءاللہ وہ ہر ایک منہجیہ یعنی منہجیت طالب العلم فی اصول الفقہ فی تفسیر فی الحدیث. شیخ یہ 4 اپنے علوم گنوائے نا, شیخ ایک اور ایڈ کر لیجیے. شیخ ضرور شیخ صاحب ازراہ کرم ایڈ کر لیجیے. نہیں شیخ بتائیے آپ ضرور. وہ ہے علم الدعوہ. شیخ وہ ویسے تو ان کو آپ شاید اس میں وسائل میں لے آئیں گے, مقاصد میں نہ لے کے آئیں, لیکن یہ والے وسائل اتنے زیادہ ان سارے علوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شیخ میں نے جب اسلامی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا تو میں چاہ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, مشورہ بھی کر رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ میں کس تخصص میں کروں. حدیث تفسیر سب ماشاءاللہ 6 ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ اصول الدین کے اسلامی یونیورسٹی میں, یہ اسلام آباد میں. جی. تو الحمدللہ مجھے مشورہ بھی میں نے کیا, لیکن اس سے پہلے سوچ بھی یہی تھی. میں نے کہا کہ مدارس میں جو ہم نے الحمدللہ حدیث تفسیر وغیرہ پڑھی ہے وہ ایک اچھی کوانٹٹی میں پڑھ لی ہے, تو یہاں پہ کچھ نیا پڑھنا چاہیے. شیخ میں نے الدعوہ و ثقافت الاسلامیہ کا تخصص لے لیا. شیخ واللہ اس کے لینے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد میں آج تک بہت خوش ہوں اور بہت فائدہ اٹھاتا ہوں جو وہاں پہ میں نے سیکھا. یقیناً شیخ مناہج الدعوہ, اسالیب الدعوہ, اس میں آپ کے مقاصد اصناف المدعوین, آپ کا بات کرنے کا انداز, کہاں کیسے آپ نے دعوتی پورا سیٹ اپ کیسے کرنا ہے, نظام کیسے بنانا ہے, سسٹم کیسے بنانا ہے, آپ کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلانز دعویٰ کے حوالے سے کیسے ہونے چاہیے, آپ نے تفسیر کو دعوت کے میدان میں کیسے استعمال کرنا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے, احتساب کیا ہے, تمام چیزیں, حکمت کیا مطلب وہ دعوت چاروں میں چیزیں ہیں وہ اس میں پوری طرح سے وہ پریکٹیکل ہے. جیسے آپ وہ بات کر رہے تھے نا کہ ہماری انٹرنشپ ہونی چاہیے, ہماری ہاؤس جاب ہونی چاہیے. ایک بندہ اس نے تفسیر میں شیخ پڑھا ہے, اصول دعویٰ اور علم و دعویٰ میں آنا ہی آنا ہے اس نے حدیث پڑھی ہے, اس کی انٹرنشپ یہیں پہ ہوگی. اس نے فقہ پڑھی ہے یا اس نے عقیدہ پڑھا, اس کی انٹرنشپ ہی علم و دعویٰ ہے. اسی میں وہ ساری چیزیں, وہ ساری کمیاں انسان کی دور ہو جائیں گی جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ مختلف اس میں وہ ہوتی ہیں. شیخ یہ تو طلباء کے لیے ہو گیا, اور اساتذہ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس پر کیسے
کیا کرنا چاہیے کچھ ایسا کہ وہ طلباء کو متوجہ کر سکیں؟ اساتذہ میں تو شیخ صاحب ظاہر ہے ہم تو جیسے طلباء کے لیے ہی کچھ رائے رکھتے ہیں، اور اساتذہ میں اپنی اگر زندگی کو دیکھوں تو مجھے ہمیشہ ان اساتذہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جن کے اندر دو چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک وہ شیخ صاحب کے ان کی اپنے سبجیکٹ کے اندر مہارت، یہ اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کی سبجیکٹ کے اندر مہارت ہے، اس کو طالب علم 25 سال 30 سال بعد بھی یاد رکھیں گے نا اگر، تو ان کا نام ذہن میں آتے ہی فوراً بولیں گے یار وہ پڑھانے والے جو استاد تھے نا ان کی بات ہی اور تھی۔ بلکہ اگر ہم کچھ اسکول کے اندر یاد رکھ لیں تو جناب میتھس جو انہوں نے پڑھایا تھا نا تو وہ کیا بات تھی۔ اور اگر ہم مدارس سے بات کریں تو نحو ڈرتے تھے ہم لوگ بہت زیادہ، لیکن وہ جو استاد تھے جنہوں نے نحو پڑھائی اور دو تھوڑی باتیں ان سے سمجھ میں آ گئی نا، آج تک وہی چل رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ، تو ایک قابل استاد کا طالب علم ہمیشہ جو ہے وہ اس کا احسان مند رہتا ہے اور اس کا ذکر خیر رہتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اگر استاد بھی ہیں، ہم سب شامل، ہمیں اپنے سبجیکٹ کے اندر ایک پوری مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ میرے ایک قریبی استاد لگے ایک جگہ پر، تو انہوں نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا کہ کیا آپ کی رائے ہوگی کہ میں کیا کروں ابھی، اور مجھے کیا مصروفیات کرنی چاہیے۔ ابھی وہ نئے آپ کہہ لیں کہ تعلیم کے مجال میں آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کو تیار کرنے کے لیے کم از کم 4 گھنٹے روزانہ جو ہے نا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ جو کلاس پڑھانے جا رہے ہیں نا، آپ نے 4 گھنٹے پڑھا کے وہ کلاس پڑھانی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ طلبہ چونکہ مہد ثانی مہد اول کے طلبہ ہیں، مبتدئین ہیں، ان کو تو میں اگر جسے کہتے ہیں حل عبارت کر دوں تو اسی پہ کام چل جائے گا۔ نہیں، آپ 3-4 کتابوں کو جب مطالعہ کر کے جائیں گے، اس پہ حواشی نوٹ کر کے جائیں گے، اس کی شروحات کا مطالعہ کریں گے، کچھ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی عالم کی اس کتاب کی شرح موجود ہے، اس کو جب آپ سن کے جائیں گے، آپ میں جو ایک اعتماد اور آپ میں جو ایک تازگی اور انرجی اس کی آئے گی نا، وہ آپ کے طلبہ میں منتقل ہوگی۔ وہ دیکھیں گے کہ استاد کے پاس بہت کچھ ہے بولنے کو، لیکن وہ بات کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی کہ چلو آگے بڑھتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پورا پیریڈ یہاں پہ میرا ختم ہو جائے۔ تو یہ والی جو قابلیت ہے نا، یہ استاد کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے پیدا کرنا، اور طلبہ میں ماشاءاللہ اس کا پھر بڑا ایک اچھا اثر نظر آتا ہے۔ دوسری خصوصیت اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے اساتذہ میں یاد رہی، وہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو ایک لازمی حصہ بنانا اپنی کلاس کا۔ تو اگر 50 منٹ کا پیریڈ ہے اور استاد وہاں پہ آتا ہے بالکل، اور کلاس ختم ہوتے وقت وہ صرف جسے کہتے ہیں 1 وے ٹریفک چل رہا ہے، وہ القاء کرتا ہوا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے طالب علم شیخ اس سے نا بہت کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں بالخصوص متقدم طلباء کی۔ ہو سکتا ہے ایک ثانویہ تک کا درجہ جو ہوتا ہے اس میں القاء زیادہ چل رہا ہوتا ہے، طلباء کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب طالب علم کی ایک بنیاد بن جائے، متوسط سے اوپر کے مرحلے میں آ گئے، جیسے ہمارے مدرسوں میں سادسہ سابعہ ثامنہ کے طالب علم ہو جاتے ہیں، ان طلباء کے ساتھ نا آپ کی تھوڑی بہت ذہنی جیسے کہتے ہیں مشقیں کلاس میں ہونی چاہیے۔ آپ کچھ سوالات بھی رکھیں، آپ ان سے کچھ پوچھیں بھی، پھر وہ جو جواب دیں اس کے اندر پھر ان کی اصلاح بھی کریں، کوئی تربیتی بات ہی بتائیں، اپنے اساتذہ کا بعض مرتبہ کوئی واقعہ بھی ذکر کر دیں، کوئی معاشرے کے حوالے سے۔ اچھا، یہ چیزیں شیخ ہمارے یہاں کہیں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ پھر وہ کورس ہی نہیں پورا ہو پا رہا ہوتا، پھر وہ سنا ہے کہ وہ جناب یہاں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، یہ استاد کی ذہانت کا درجہ ہے کہ وہ تربیتی باتیں شامل کر رہا ہے، 2-3 منٹ کی جگہ سیر کرا رہا ہے، پھر فوراً سے اپنے ٹاپک پر آ رہا ہے۔ اگر وہ سیر کرانے کے اندر پورا پیریڈ وہاں چلا جاتا ہے، اور یہ کئی بار ہو جاتا ہے، تو یہ تو استاد کی کمزوری ہے، اس کا مطلب وہ ڈسپلن کی کمی ہے وہاں پر۔ اس کو بس کوئی طلبہ بعض مرتبہ پھر شرارتی طلبہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی اس کے بارے میں بتائیں، تو وہ پھر پورا پیریڈ وہیں نکل جاتا ہے۔ تو بعض طلبہ کا ذہن ہوتا ہے، ہم بھی طلبہ کے اس فیلڈ سے ہیں، تو ہم لوگ چاہتے تھے کبھی کبھار کہ فلاں شیخ کو بس باتوں میں لگا دیں تاکہ کورس کم پڑھائیں، تو ایک طالب علم سوچتا ہے۔ لیکن استاد مجھے لگتا ہے شیخ اگر تربیتی موضوعات شامل کرے، میں آخر میں اپنے ایک استاد کا ذکر کرنا چاہوں گا، شیخ عواد الرویسی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا کلیت الحدیث کے اندر پہلے سال میں، اور یہ بات ہے 2007 کی۔ شیخ صاحب مادہ تھا ان کا روات الحدیث کے نام سے، علم الرجال کی تمام مباحث اس میں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے مادے کو 1 ہفتہ پہلے ختم کروں گا، کانٹینٹ پورا، اور انتہائی جامع کانٹینٹ تھا، سوالات بھی لیتے تھے، بعض مرتبہ اعادہ بھی کرتے تھے، لیکن اتنی ان کی گرپ تھی اپنے سبجیکٹ پر شیخ صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے جیسے 16 ویک کا ہمارا سیمسٹر تھا، تو 15ویں ویک کے اینڈ میں کورس ختم کر دیا، اور آخری ہفتے میں شیخ صاحب جو ان کے 4 پیریڈ تھے، اس میں انہوں نے سیر اعلام النبلاء سے ہمیں سفیان الثوری رحمہ اللہ کی سیرت پڑھائی۔ صرف انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نے اس لیے ختم کیا ہے کہ میں آپ کو 1 ہفتے تک کورس سے ہٹ کے ہم یہ پڑھیں کہ سفیان بن سعید الثوری کا امامت میں، زہد میں، تقوی میں، فقاہت میں کیا مقام تھا، پورا ترجمہ ہم نے ان کا بعنوان پڑھا سیر سے، اور اس پہ وہ تعلیقات لگایا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ طلبہ رو جایا کرتے تھے، اور شیخ صاحب جو ہے وہ رو پڑھتے تھے۔ اتنی ان کی مؤثر سیرت ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ وہ بعض مرتبہ مطلب بہت سے واقعات، خیر اس میں کچھ ذہن میں بھی ہیں،
کہ کیسے. تو میں سوچیں اب شیخ صاحب یہ چیز نہیں بھولی ہمیں, بہت لوگوں نے نہیں بھولی کہ استاد کا تو یہ کورس تھا ہی نہیں, لیکن انہوں نے پورا کرایا اپنا کورس اور ایک ہفتہ ایک زائد چیز تربیتی اصلاحی حیثیت سے کری. مجھے لگتا ہے کہ اگر اساتذہ ہمارے اس طرح سے ماشاء اللہ طلبہ پہ شفقت کے ساتھ ایک اپنائیت کے ساتھ یہ چیزیں بھی شامل کر لینا تو یہ طلبہ کی شیخ بڑی ہم نے علم کی پختگی, تربیت اور علم اور اس کو اپنے وقت پر کتاب کو ختم کرنا اور پھر تربیت بھی ساتھ کرنا مستقل, یہ ہم نے استاد محترم حافظ عبدالسلام صاحب میں بہت زیادہ دیکھی, دیکھیں بہت ہی زیادہ. یہ بڑی بات ہے شیخ, یہ آسان نہیں ہے, اس لیے ہم پڑھاتے ہیں آپ پڑھاتے ہیں, یہ مشکل ہے بہت. جی یہ طلبہ کے لیے, بلکہ میں کہتا ہوں عام طور پر کہ شاید کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ جس میں میں اپنے استاد محترم کو جو ان سے سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کرتا ہوں اور وہ ذہن میں نہ آتے ہوں. شیخ وہ جو ہم نے حوض جواب کی تھی اس میں بس ایک جملہ میں ایڈ کر دوں پھر ختم کرتے ہیں. وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ فراغت کے بعد اور فیلڈ میں جانے سے پہلے کسی نہ کسی جگہ پہ ایک طالب علم کو, مدرسے کے فارغ و تحصیل ایک طالب علم کو کچھ وقت لگانا چاہیے. شیخ میں اس کو بہت عرصے سے جو جن الفاظ سے تعبیر کرتا ہوں وہ ہے مرشد. آپ کا کوئی مرشد راسخ ہونا چاہیے. آپ کا وہ مرشد راسخ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا عملی اقدامات, آپ کا دعوتی فیلڈ میں آپ کیسے چل پائیں گے. جیسے میں اپنے شیخ عزیر کو مرشد کہتا ہوں, شیخ حافظ عبدالسلام صاحب کو مرشد کہتا ہوں, اور شیخ حافظ عبدالمنان صاحب کو مختلف پہلوؤں میں انہوں نے ہمیں الحمدللہ, ویسے بھی مرشد عربی زبان میں گائیڈ کو کہتے ہیں, تو آپ نے کوئی گائیڈ اس میں رکھنا ہے. ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا, ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر ہاؤس جاب ہے میڈیکل میں تو وہ وہاں پہ بڑے ماہر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں طلبہ ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, اور ان کی باتیں بھی مان رہے ہوتے ہیں, ماننا بھی پڑتی ہیں, اور ان کو وہ خوب تھکاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی بندہ کسی بڑے صاحب علم کو پکڑ لے اور ان کی ملازمت اختیار کر لے اور ان کے پاس آنا جانا زیادہ رکھے, یا ان کے پاس اگر ممکن ہو تو ان کے پاس جا کے کچھ عرصہ اسٹے کرے, قیام کرے, اور اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ کچھ سفر بھی کرے, تو پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں ان میں کھل جاتی ہیں. ایک پوائنٹ سے اس میں اور ایڈ کر لیجئے, ہم مدارس طلبہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا شیخ, تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس میں بھی وسعت دیں کہ وہ شیخ صاحب مثال کے طور پہ مربی اگر آپ کو کوئی ایسا کام دیتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ آپ کی فیلڈ سے منسلک نہ بھی ہو, اس سے بھی آپ ایک مثبت انداز سے لیں. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مینجمنٹ کی جاب کے لیے وہ ایک ادارے میں بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں جا کے انتظام سنبھالنا ہے. ہو سکتا ہے آپ بولیں نہیں, مجھے تو مدارس طلبہ بولتے ہیں مجھے کتاب دے دیں جناب, بیضاوی دے دیں, مجھے تفسیر جلالین دے دیں, مجھے یہ مادے پڑھانے کی دے دیں, میں تو علمی طور پہ پختہ ہو جاؤں. اگر بالفرض آپ کے اندر وہ والی ان کو صلاحیت نظر نہیں آتی اور وہ آپ کو ایک ایسا ٹاسک دیتے ہیں جس کے اندر مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے اس کے آپ پرنسپل بنا کے بھیج دیے گئے, یا ایک ادارہ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ایک شعبے کا ذمہ دار بنا دیا گیا, اس شعبے کے اندر ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ آتے ہیں, آپ نے ان کے معاملات دیکھنے, آنا جانا, ان کو ہینڈلنگ کرنا. آپ بولیں گے یار یہ تو میری فیلڈ نہیں تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر بعض جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ معاشرے فیلڈز بہت ساری ہیں, کسی اپنی مزاج کے حوالے سے کسی فیلڈ میں آپ جب جاتے ہیں دینی علوم کو حاصل کر کے اسے کمتر نہ سمجھیں. اس کے ذریعے کیا پتہ معاشرے کے اندر ایک فیلڈ کا آپ کو بڑا اچھا خاصا علم ہو جائے اور اس طبقے کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا, ان سے ڈیل کرنا آپ کو بہت اچھا آ جائے. یہ اعتماد کل کو آپ کے دروس اور آپ کے خطب کے اندر نظر آ رہا ہوگا نا, تو آپ بولیں گے میرا وہ والا سال ضائع نہیں گیا جب میں نے فلاں کام کیا. تو پھر مطلب طالب علم میں چاہوں گا کہ شیخ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ یقیناً مربی اور تحقیق کا کام بھی وہ ان کے ذریعے کرے, لیکن اگر بالفرض کوئی اور فیلڈ کے اندر بھی آپ جاتے ہیں تو اس کو جو کہ آپ کے یقیناً شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے لازمی, اس کو کوئی اتنا مطعون چیز یا بڑی مضموم چیز نہ سمجھا جائے. کہیں نہ کہیں وہ تجربات بھی اسلامی آپ کہہ لیں کہ معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہمیں جو جس طرح سے معاشرے کے ہر طبقے کو ٹچ کرنا ہے, ہر طبقے تک اپنی پیغام کو پہنچانا ہے, تو اس طرح کا ایکسپوجر لینے کا انشاءاللہ طالب علم کو فائدہ پھر بھی ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نفع مند ہمارے لیے سب سے پہلے بنائیں اور پھر طلبہ کے لیے بھی. اپنے طلبہ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ چونکہ معاشرے کا ایک نور بھی ہیں اور معاشرے کے آپ گائیڈ بھی ہیں, کل کو آپ نے معاشرے کو چلانا ہے, آپ نے ان کو نصیحت کرنی ہے, آپ میں سنجیدگی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور سنجیدگی کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے, وہ تخطیط اور وہ ترکیز اور وہ پلاننگ اور وہ ویژن, اور اس کو واضح ہونا. ویژن کا مطلب ہوتا ہے رؤیا, رؤیا کہتے ہیں ویژن کو, مطلب ہے کہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کی پوری پلاننگ کر لینا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے عزیز طلباء تو آپ لا ابالی پن کا شکار ہیں, اور آپ جس منصب پر ہیں, جس مقام پر ہیں, جو آپ نے ایک کسی دینی درسگاہ میں 6, 7 یا 8 سال پڑھ لیا ہے, تو آپ کے پاس قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ آپ لا ابالی پن کا شکار ہوں. آپ بالکل سنجیدہ ہو جائیے, آپ اس میں ابھی سے محنت شروع کر لیجئے.
آپ اپنی فیلڈ، اپنا تخصص ابھی سے منتخب کیجئے. آپ اپنے مشائخ، اپنے مرشد ابھی سے ان کا انتخاب کر کے ان سے ابھی سے ہی ہدایات لے کر اپنے سامنے رکھیے اور آگے بڑھنا شروع ہوئیے. آپ اس طرح سے آنے والا ایک سال گزاریے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ سال پچھلے والے سالوں سے بہت مختلف ہوگا، اور آپ علم میں، آپ فہم میں، اور آپ عمل میں، اور آپ لوگوں کے ساتھ تعامل میں پہلے سے بہت نکھر جائیں گے، پہلے سے بہت سنور جائیں گے. آئیے ان چیزوں پر بھی غور کرتے ہیں، اور آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت ہمیں عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی راہ پر چلایا، اس نعمت کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس کی قدر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عطا فرمائے. لئن شکرتم لأزیدنکم. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.